گرامی فدا بنام علی علی علی۔ حضور کی بیٹی کا کردار کیا تھا وہ بھی سن لیں، اس کے بعد امام حسین کی دو تین باتیں۔ کردار کیا تھا؟ شادی کے تقریباً تھوڑی دیر پہلے حضور تشریف لائے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس، بولے بیٹی فاطمہ تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ زور سے بولو، کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ۔ اور تجھے میں نے 3 دن پہلے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، میری بہنیں سنیں، تجھے 3 دن پہلے میں نے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، وہ کپڑا ابھی نکاح سے پہلے میری بیٹی فاطمہ پہن لینا۔ حضور کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں ابو وہ جو کپڑا آپ نے مجھے پرسوں نرسوں دیا تھا نا، وہ کل میں نے ایک مدینے کی غریب عورت کو دے دیا۔ جب ماں اتنی سخی ہوتی ہے نا، بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ یزید نے صرف ہاتھ مانگا تھا، 72 سر دے دیا۔ یہ حسین کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ 72 مرتبہ کرب و بلا میں روز عاشورہ اتارا فاطمہ کے لال نے صدقہ محمد کا۔ کتنے سخی ہیں حضور کے گھر والے۔ ایک فقیر امام حسین کے دروازے پر آ گیا۔ امام حسین کی عمر شریف بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ اس نے کہا کہ آئے آقا زادے مجھے بھوک لگی ہے، میں مر جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کا واسطہ میرے لیے انتظام کرو۔ امام حسین تیزی سے اپنے گھر کے اندر چلے گئے، اور جب گھر کے اندر گئے تو اپنی ماں سے لپٹ گئے، ماں فاطمہ سے۔ میری بہنیں سنیں، میری مائیں سنیں، اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ بولے میری ماں، بولے کیا بات ہے؟ بولے میری ماں دروازے پر فقیر کھڑا ہے، پہلی مرتبہ اس نے حسین سے مانگا ہے، اور نانا کا وسیلہ دے کے مانگا ہے، نانا کے رب کا وسیلہ دے کے مانگا ہے۔ امی جان، امی جان مجھے اتنا کھانا دیجئے کہ میں اس سائل کو کھلا کے اس کا پیٹ بھر دوں۔ دیکھیں توجہ رکھیں، اس کا پیٹ بھر دوں۔ مخدومہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے بولی بیٹا حسین آج 2-3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کھجوریں کھا کے پانی پی رہے ہیں، اور کہیں کھانے کا تذکرہ ہوتا ہے تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا کوئی اس مجلس میں ایسا بھی ہے جو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے نعرہ حیدری؟ آپ میں سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو گئے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ سنیں آپ یاد کر لیں، میری باتیں کام آئیں گی انشاءاللہ، کام آئیں گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے، اور کوئی امام حسین سے اس نے کہا آقا زادے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آقا زادے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ توجہ رکھیں گے، بات پھر مقصد کے سے ہٹ جائے گی۔ نہیں 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 بھائی، بہت اچھا مائک ہے، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، ایک مائک سے کام چل رہا ہے۔ سنیں بھائی، یہ مولانا ارشاد صاحب کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ، گھر کے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ امام حسین نے ضد کیا تو آپ کی ماں مخدومہ فاطمہ رونے لگی، بولے بیٹے حسین گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے گھر کی جس کی صدقے میں ہمارے گھروں میں چولہے سلامت ہیں، اس گھر کی بات ہو رہی ہے جس کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چولہے سلامت ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولے کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے میری ماں اس فقیر نے پہلی مرتبہ حسین سے مانگا، اس کا بھرم نہ ٹوٹنے پائے، اس کی خواہش کا احترام لازمی ہے۔ امی مجھے چاہیے، یہ کہہ کے حسین اپنے گھر میں رونے لگے۔ مخدومہ فاطمہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اندر گئیں، اپنے بیٹے کا رونا نہ دیکھا گیا تو اندر گئیں، ایک جھولے سے ایک شال، ایک چادر نکالی، اسے رو کر کے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما، اپنے سر پہ رکھا۔ امام حسین قریب آ گئے، بولے میری ماں کیا بات ہے؟ غریبوں کو فقیروں میں دینے میں کبھی آپ نے ان کا دھرم نہیں پوچھا، ان کا مذہب نہیں پوچھا، جب بھی کوئی آ گیا اسے آپ نے اپنے دسترخوان کی روٹیاں اٹھا کے دے دی، اپنے چولہے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ آج ماں کیا بات ہے؟ اس نے مجھ سے مانگا ہے تو اسے کچھ دینے کے لیے آپ رو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ مخدومہ فاطمہ رو رہی تھی اس چادر کو لے کر کے۔ امام حسین بولتے میری ماں کیا بات ہے، آپ اس چادر کو لے کے آنکھوں سے لگاتی ہیں؟ امام حسین کی ماں نے فرمایا بیٹے حسین، جب میری شادی تیرے باپ علی کے ساتھ ہوئی تھی تو تیرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ تھوڑے بڑے جہیز کے سامان دیے تھے، اور وہ سارے سامان
دو چار 5 سالوں میں خراب ہو گئے. خراب سے مراد یہ کہ استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی مدت ختم ہو گئی. میرے بیٹے تیرے نانا کی دی ہوئی ایک چادر بچی ہوئی ہے, ایک چادر کل بچی ہوئی ہے, اور آج تو کہہ رہا ہے کہ وہ فقیر بھوکا جانے نہ پائے تو میں اسے کھلاؤں کہاں سے؟ اے میرے بیٹے جا, آج میں اسی چادر کو اس فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے بیچنا چاہتی ہوں. یہ میرے نانا کی نشانی ہے, اس لیے رو رہی ہوں کہ آج یہ آخری نشانی بھی میرے گھر سے جا رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اتنا سنا تو امام حسین کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے میری ماں, نانا کا کرم ہوتا رہے گا, لیکن اگر یہ فقیر بھوکا چلا گیا تو پھر پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. چادر لیا, قریب میں ایک بنیے کی دکان تھی, وہاں چلے گئے امام حسین. چھوٹے چھوٹے قدموں سے گئے. بنیا عیسائی مذہب کا تھا, مسلمان نہیں تھا, عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا. وہاں پر گئے, آپ نے وہ چادر اس کے ٹیبل پہ رکھی. جیسے چادر امام حسین نے رکھی, اس بنیے نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس چادر کو خرید لو, اس کے بدلے میں دال چاول دے دو. اس بنیے نے اس چادر کو اٹھا کے جملہ کہا. اس نے کہا یہ بتاؤ شہزادے, یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر کس کی ہے؟ کہا کیوں؟ بولے کہ اس چادر سے مجھے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اس چادر سے مجھے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. میرے آقا امام حسین فرماتی یہ چادر میری ماں کی ہے. اللہ اکبر. اور پسینہ اس میں حضور کا. عجیب بات ہے, جب چادر فاطمہ کی تو پھر پسینہ بھی فاطمہ کا ہونا چاہیے. لیکن امی عائشہ کی وہ بات پھر سنیں, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ دیکھنے میں فاطمہ ہے لیکن چلتی حضور جیسی ہے, بولتی حضور جیسی ہے, مسکراتی حضور جیسی ہے. اللہ اکبر. یعنی پھر پسینہ بھی حضور جیسا. سمجھ گئے میری بات؟ امام حسین کی ماں کی بات ہو رہی ہے. ماؤں تمہارے دوپٹے اللہ سلامت رکھے اس نام کے صدقے میں. جب بنیے نے یہ سنا تو کہا یہ چادر کیوں لے کے آئے ہو؟ امام فرماتے یہ میری ماں کی وہ نانا کی دی ہوئی نشانی ہے جو جہیز میں میرے نانا نے میری ماں کو دیا تھا. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ چادر خریدیے, جلدی سے دال چاول دیجئے, مجھے گھر جانا ہے. اس بنیے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے تمہارے نانا کو آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوں, تمہارے نانا کی بدن کی خوشبو میری دکان میں آتی رہی, لیکن میں نے کبھی ان کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا. آج میں نے تمہاری ماں کے اس چادر کو دیکھ کر کے مجھے جو میرے نبی پر نازل ہوئی کتاب کی ایک بات یاد آ گئی. اس میں لکھا ہوا ہے جو سب سے آخری نبی آئے گا اس کے گھر والوں کی عادت یہ ہوگی کہ خود بھوکے رہیں گے, لیکن کوئی دروازے پر فقیر آ جائے گا تو اسے بھوکا نہیں جانے دیں گے. اے میرے حسین, اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو نعرے حیدری, زور سے بولو نعرے حیدری, نعرے حیدری, یا حسین, یا حسین. کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا. ذرا سوچو کہ جس کے چادر کی خوشبوئیں تبلیغ کر رہی ہیں, جس کے چادر کے دھاگے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوں, جس کے نام میں اتنی تاثیر کہ لوگ برا کام کرنے سے بچ جائیں, جس کے چادر کی اتنی تاثیر کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں, اس کی ذات میں کتنی تاثیر ہے. سمجھ گئے میری بات؟ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, بولے حضور میری بیٹی ہے. اچھا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں. ماشاءاللہ ہماری بھی ہے کہ نہیں ہے نا ماشاءاللہ. اب اپنی بیٹی کو ایک نسخہ دیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں, انشاءاللہ بولیں بیٹیوں سے محبت کیا کرو. حضور بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. بیٹیاں بڑی پیار کی علامت ہیں. 3 باتیں تو مولانا ارشاد صاحب آج میں آپ ہی کے ہاں دیکھ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کیسے کرتا ہے, وہ پتہ کیسے چلے کہ تو اپنے بندے سے خوش ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میں اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں. لگ رہا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی مہمانوں کے آنے سے, ہاں خوشی ہوتی ہے مہمانوں کے آنے سے. ہاں ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک بات تو ہو گئی آپ کے ہاں. اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں نا تو اس کے ہاں مہمان, اور کچھ لوگ مہمان کو دیکھ کے پیچھے والے گیٹ سے باہر نکل جاتے ہیں.
سمجھے بھائی؟ اللہ فرماتا ہے میں جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیج دیتا ہوں. پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میرے مولا اگر تو کسی بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو. پھر فرماتے موسیٰ علیہ السلام اب تیسری بات سنو، اے میرے مولا اپنے تو کسی بندے سے اور زیادہ، بندے سے نہیں بلکہ پورے گاؤں والوں سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میں کسی گاؤں والوں سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو وہاں بارش برساتا ہوں. تینوں باتیں یہاں لاگو ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ماشاءاللہ. ہاں ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بیٹیاں بھی ہیں، مہمان بھی ہیں، رحمت کی بارش بھی ہے. ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ. دیکھیں بعد میں بھائی لوگ جگہ نہیں ملی تو آنگن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرما لے، آمین کہتے ہیں ماشاءاللہ. یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. حضور غوث اعظم سے ایک شخص نے کہا سرکار میری کئی بیٹی ہیں، یہ بتاؤ کہ اپنی بیٹیوں کو میں کیا بتاؤں وظیفہ؟ کس سے کہا؟ کس سے کہا اس نے؟ حضور غوث پاک سے. ایسی توجہ نہیں رکھو گے تو بات بھول جاؤ گے. کس سے کہا؟ حضور غوث پاک سے. حضور 2-3 میری بیٹیاں ہیں، اس کو میں کیا بتاؤں، کیا عمل کراؤں، کیا وظیفہ کراؤں؟ جو غوث پاک نے بتایا تھا اسے بتا دوں، لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ گے انشاءاللہ؟ بولو بھائی. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں سے کہہ دو روزانہ 111 مرتبہ پڑھا کرے تسبیح میں یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. تو اس نے کہا سرکار اگر میری بیٹیوں نے یا فاطمہ پڑھا تو اس سے کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تمہاری بیٹیوں کو حضور کی بیٹی کا فیض عطا فرمائے گا. پھر اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ تو لڑکیوں کے لیے عمل ہے، یہ جو لڑکے ہمارے گھر میں ہیں نا 10-15 سال کے، یہ کیا پڑھیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو یہ میرا نام لیا کریں. اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. تو اپنی بیٹیوں کو بتاؤ گے پڑھنے کے لیے کیا؟ سب لوگ بتاؤ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ انشاءاللہ بول دو. یہ نام فاطمہ کی برکت ہے. جب ماں ایسی ہوتی ہے، جب باپ علی ایسا ہوتا ہے، تب گھر میں حسن کوئی پیدا ہوتا ہے، تب کوئی گھر میں حسین بن کے پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جن کی پیدائش پر مولا کائنات نے کہا حضور گھر میں شہزادے تشریف لائے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں علی مجھے تم سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، مجھے اپنے گھر بلانے کے لیے لے جا رہے ہو. ارے 4000 فرشتے تمہارے بیٹے کا استقبال کرنے کے لیے تمہارے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تمہارے گھر پہ مبارکبادیاں دے رہے ہیں. یہ حضور کے گھر مولا علی مختومہ فاطمہ کے گھر میں پہلی بہار کا یہ عالم ہے. امام حسن آئے ہیں، گلشن فاطمہ کا پہلا پھول کھلا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ان کے بعد کون تشریف لایا؟ امام نہیں بولو گے؟ امام حسین تشریف لائے. سبحان اللہ. مدینہ شریف میں رہتے تھے، مدینے کی گلیوں میں سفر کرتے تھے. میرے آقا ان کی محبت کا عالم کیا تھا، میرے آقا حسین سے کیسی محبت کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جا رہے تھے. یہ بچہ ہے نا بیٹا، بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ محمد بلال. ماشاءاللہ. بلال کی ماں کا نام کیا تھا؟ حمامہ. جو حضور کے ہاں اذان دیتے تھے بلال حبشی، ان کی ماں کا نام کیا تھا؟ حمامہ. ان کو صدیق اکبر نے پیسہ دے کے آزاد کیا تھا. حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. اللہ ان کی ماں کا فیض تمہاری ماں کو عطا فرمائے. آمین کہیے. سبحان اللہ. بڑا پیارا نام رکھا ہے. سنیں آپ، تو بہت سے بچے کھیل رہے تھے مدینہ شریف میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بچے کو بلایا، بولے فلاں ادھر ادھر. وہ بچہ آ گیا. میرے آقا فرماتی ادھر آ، اور قریب آیا تو حضور نے اس کی پیشانی چومی، اس کے ہونٹوں کو چوما، اس کے سر پر حضور نے محبت کا ہاتھ رکھا، رکھ کے فرمایا کہ جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے، جاؤ. جب وہ چلا گیا نا تو حضور کے جو غلام تھے بولے حضور کیا بات ہے، یہ بچے تو 15-20 تھے، آپ نے ایک ہی بچے سے محبت کیوں کی؟ تو حضور فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن یہی بچہ اسی مدینہ شریف میں جب میرا حسین دوڑ رہا تھا تو میرے حسین کے پیچھے پیچھے یہ بھی دوڑ رہا تھا، اور پھر میرے حسین کے قدم کی مٹی اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا. میرے آقا فرماتے سنو میرے غلاموں، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں میرا خدا بھی محبت کرتا ہے. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا کہنا. شعیب یا علی یا علی.
زندہ آباد، ماشاءاللہ، زندہ آباد۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو بچہ تھا بڑا ہو گیا تھا، یہ بچہ بڑا ہو گیا تھا، اس وقت بڑا ہو گیا۔ میدان کربلا میں بھی یہ بچہ تھا، میدان کربلا میں امام علی مقام نے جب 6 یا 7 محرم کو اپنے خیمے سے چراغ بجھا کے فرمایا جس کو جانا ہو چلا جائے، اس وقت اسی بچے نے میدان کربلا میں جب جوانی کی دہلیز سے ڈھل کر کے بڑھاپے کی طرف جا رہا تھا، اسی عظیم شہزادے نے چراغ بجھا کے بجھتا ہوا چراغ دیکھا تو اسے جلا کے فرمایا آقا حسین جب تک بدن میں ایک قطرہ خون باقی ہے آپ کے نانا کے نام پر قربان کرتا رہوں گا۔ اسی عظیم بزرگ کی مزار شریف امام حسین کی مزار شریف سے تقریباً 40 فٹ کے فاصلے پر ہے، ان کا نام ہے جناب حبیب ابن مظاہر۔ سمجھ گئے کیا نام ہے؟ جناب حبیب ابن، بہت دیکھا ہوں کربلا الحمدللہ، کئی دن رہا ہوں کربلا میں، پورا نقشہ کربلا کا یاد ہے ماشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ سب کو امام علی مقام کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے، آمین کہہ دے محبت کے ساتھ میں۔ یہ آقا حسین ہیں، شہر مصطفیٰ چھوڑنا ہے، مدینہ شریف چھوڑنا ہے، آسان نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی حج کرنے گیا ہے؟ کوئی عمرہ کرنے گیا ہے؟ ماشاءاللہ حاجی صاحب 1 2 3 4 5 ماشاءاللہ۔ اچھا کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی تو فلائٹ تو بند ہے، فلائٹ تو بند ہے نا بھائی، تو پھر کیا کیا جائے؟ ہم لوگ جا نہیں سکتے لیکن حضور تو آ سکتے ہیں۔ در حضور پہ ایک روز جانا چاہتا ہوں، بگڑ گیا ہے مقدر بنانا چاہتا ہوں، بہت دنوں سے تڑپتی ہیں حسرتیں میری، حضور آپ کو گھر میں بلانا چاہتا ہوں۔ مدینہ پاک جانے کی خواہش اپنے دل کے اندر پیدا کرے۔ امام حسین کو کون سا شہر چھوڑنا ہے؟ سب کی آواز اونچی بولے، کون سا شہر؟ اس شہر سے ہم سب محبت کرتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، خود حضور اس شہر سے محبت کرتے تھے۔ بتا دوں حضور کیسی محبت کرتے تھے؟ بتا دوں، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے گھوڑے پر سوار ہو کے مدینہ شریف میں تشریف لاتے، حضور گھوڑے پر بیٹھے ہوتے، حضور اپنے گھوڑے کی لگام بائیں ہاتھ میں لیتے، کون سے ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ میں لیتے، اور پھر اپنے داہنے ہاتھ سے اپنی مبارک پیٹھ پر جو چادر شریف ہوتی اسے حضور اپنے ہاتھوں میں لیتے، ٹھیک، بائیں ہاتھ سے لگام پکڑتے، داہنے ہاتھ سے اپنے کاندھے مبارک کی رکھی ہوئی چادر شریف کو لیتے، پھر گھوڑے کو اینڈ لگاتے، جب گھوڑا ٹک 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 آگے بڑھتا تو حضور لگام کو ٹائٹ کرتے، وہ اسپیڈ پکڑتا تو حضور چادر شریف کو یوں لہراتے اور کہتے اے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، میرا طیبہ آ گیا، میرا طیبہ آ گیا۔ سبحان اللہ، حضور اپنے شہر سے خود محبت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اڑ اڑ کر کے جب خود صحابہ کی داڑھیوں پہ لگتی تھی تو صحابہ اسے جھاڑنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے، حضور ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے، فرماتے اسے مت جھاڑو، یہ میرے طیبہ کی مٹی ہے، میرے طیبہ کی مٹی ہے۔ مبارک ہو ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جب مدینہ جاؤ گے تو یہی نعرہ لگاؤ گے، کون سا نعرہ؟ اور کعبہ جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک بولو بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک لبیک۔ کربلا جاؤ گے تو کیا بولو گے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بغداد شریف جاؤ گے تو کیا کہو گے؟ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا، ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا۔ امام حسین کو وہی مدینہ چھوڑنا ہے، مدینہ آسان نہیں ہے، سمجھے؟ پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری فرماتے ہیں مدینے کی محبت مدینے سے جدا ہونے والے انسانوں کے دل ہی میں نہیں پائی جاتی، صرف فرماتے ہیں ایک عظیم حاجی تھے، مدینہ شریف سے آنے لگے تو تب وہ یہ چمڑے کے بیگ نہیں چلتے تھے، تب وہ پیٹی لوہے کی چلتی تھی، اسے سر پہ لا کے جدہ کے ایئرپورٹ پر جب آنے لگے، جدہ کے ساحل پر آنے لگے نا تو ان کی پیٹی سے پانی نکل رہا تھا۔ کیا نکل رہا تھا؟
پیٹی سے پانی نکل رہا تھا. تو ان کے حاجیوں نے کہا کیا بات ہے حاجی, تیری پیٹی سے پانی نکل رہا ہے, کیا تو نے زمزم پیٹی میں رکھا ہے؟ تب پیٹی چلتی تھی. ابھی پیٹی گھر میں ٹوٹی پھوٹی ہے نا بھائی, تو پیٹی کی مثال میں دے رہا ہوں. 15-20 سال کے بعد یہ مثال نہیں سمجھ میں آئے گی, کیونکہ پیٹی ہی نہیں ہوگی, تو لوگ سمجھیں کہاں سے پیٹی کسے کہتے ہیں. سمجھے میری بات؟ تو بولے کہ یہ پانی نکل رہا ہے. بولے تو نے زمزم اس کے اندر رکھا ہے؟ بولے بھائی زمزم میں تو میرے ڈبے میں ہے, یہ پورا کیا ٹپک رہا ہے, اس کو اتارو. جب پیٹی کھولی گئی تو دیکھا تو پانی نکلنے کی جگہ کہاں تھی معلوم ہے کیا؟ کچھ پتھر رکھے تھے. بولے یہ پتھر جہاں رکھے ہیں وہیں سے پانی نکل رہا ہے. بولے یار یہ پتھر سے پانی کیوں نکل رہا ہے؟ تو ایک بزرگ کھڑے تھے, بولے یہ پتھر کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا یہ مدینہ شریف کے ہیں. تو وہ بزرگ رو کے بولے مدینہ شریف سے جب تم واپس ہو رہے تھے تم رو رہے تھے, ایسے ہی حضور کے شہر کی جدائی پتھروں کو بھی گوارا نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ, یہ پتھر بھی حضور کے شہر سے الگ نہیں ہونا چاہتے, پتھر بھی حضور کے شہر سے جدا نہیں ہونا چاہتے. یہ شہر مصطفیٰ ہے, شہر مصطفیٰ. میرے آقا سرکار وارث پاک مدینہ شریف گئے تھے. مدینہ شریف میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو آپ کے پاؤں کا انگوٹھا پھٹ گیا, خون نکلنے لگا, خون نکلنے لگا. ایک ہفتے کے بعد جب ٹھیک ہونے لگا تو سرکار وارث پاک نے اس انگوٹھے کو پھر پھاڑ دیا, پھر خون نکلنے لگا. اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو دیوا شریف گئے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی لوگ. دعا کرو سب کی حاضری ہو جائے. آمین کہہ دیں, آمین کہہ دیں. وارث پاک محبتوں کے امام ہیں, سرکار مسولی کے پر پوتے ہیں, سبحان اللہ, سرکار بانسا شریف کے پر پوتے کے پوتے, سبحان اللہ. جب وہ ٹھیک ہونے لگا تو پھر اسے اکھاڑ دیتے, یہاں تک کہ ہندوستان آ گئے, بھارت آ گئے, دیوا شریف آ گئے. ایک ہفتے میں وہ پاؤں کا انگوٹھا پھر ٹھیک ہو گیا, پھر آپ نے اسے اکھاڑ دیا. پھر وہ ٹھیک ہوا 10 دن کے بعد, پھر اکھاڑ دیا, پھر خون نکلنے لگا. تو کسی نے کہا کہ سرکار یہ انگوٹھا جو ہے آپ اسے ٹھیک کیوں نہیں ہونے دیتے؟ تو وارث پاک فرماتے ہیں میں جب تک زندہ رہوں گا اسے اکھاڑتا رہوں گا, اسے ٹھیک نہیں ہونے دوں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ مدینہ شریف کی نشانی ہے. ہائے ہائے, اللہ اللہ اللہ, ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. دیوا شریف بھی بڑی عظیم زمین ہے. آپ کے مرید بھی بڑے بھولے والے تھے. مرید آپ کے, ایک بات مجھے یاد آئی ان کے مرید کی, سرکار وارث پاک کی. وہ قبلہ ادھر ہے نا بھائی, قبلہ ادھر ہے, ادھر ہے ماشاء. اچھا نماز پڑھنے میں جب گئے تھے, ہاں ادھر نماز, قبلہ ادھر ہے, وہ ادھر بغداد شریف ہے. تو دیوا شریف میں ایک صاحب مغرب کی اذان جو ہے نا وہ پورب کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. مغرب کی اذان پورب کی طرف منہ کر کے دیتے تھے. تو ان کی شکایت لوگوں نے وارث پاک سے کی, حضور یہ آپ کے مرید ہیں اور یہ مغرب کی اذان کبھی کبھی پورب کی طرف سے دیتے ہیں, ان کو سمجھا دیجئے. تو وارث پاک نے فرمایا کہ سنا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مغرب کی اذان پورب کی طرف دیتے ہو, وہ تو پچھم کی طرف دو, ادھر قبلہ ادھر ہے. بولے حضور کیا بتائیں, 2-3 لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے پورب کی طرف سے آتے ہیں, سمجھے, پورب کی طرف سے آتے ہیں. تو سوچتا ہوں کہ پچھم کی طرف سے کیا منہ کر کے اذان دوں, ادھر سے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. جدھر سے آتے ہیں ان کو خبر ہو جائے, بقیہ یہ چاہے رہیں چاہے چلے جائیں. ان کے بھولے پن کی بات ہے. سرکار وارث پاک کے دل میں جو مدینہ کی محبت تھی وہ بڑی بے مثال تھی, بے مثال محبت تھی. تو مدینہ یہ حضور کا شہر ہے, اس سے الگ ہونا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری فرماتے ہیں میرے خادم نے, میرے مرید نے کہا کہ حضور 2 دن کے بعد ویزے کی مدت ختم ہو جائے گی, اب مدینہ شریف سے آپ کو چلنا پڑے گا باہر, جلدی سے ٹکٹ کروا لیا جائے واپسی کا ٹکٹ فلائٹ کا, ورنہ ویزا ختم ہو گیا تو پھر آپ کو ایمبیسڈر ہاؤس جانا پڑے گا, بڑی دقت ہو جائے گی. پیر جماعت علی محدث لائل پوری رونے لگے. بولے یار 6 مہینے سے حضور کے شہر میں تھا, اب ویزے کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے, حضور کے شہر سے کیسے الگ ہوں گا. آپ سے برداشت نہ ہوا, جلدی سے گئے مدینہ شریف کی مارکیٹ میں, ٹیپ ریکارڈ خریدا, سیل خریدا, ایک کیسٹ خریدی, اسے لے کے آ گئے, کیسٹ لگائی, سیل لگایا. بلال مسجد دیکھ رہے ہیں, اس طرف آئے. مدینہ شریف کے کچھ لوگ ایک ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے, ٹیپ ریکارڈ کو آن کیا اور اسی ٹیبل پہ رکھ دیا. وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے, ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگی. کچھ دیر کے بعد اٹھایا ٹیپ ریکارڈ, آگے گئے. کچھ لوگ مدینہ شریف میں کسی گلی میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے تھے, ٹیپ ریکارڈ زمین پہ رکھ دیا, ان کی باتوں کو ریکارڈ کرنے لگے. پھر آگے ایک مبارک کتے کی بھوکنے کی آواز آئی,
دوڑا کر کے ٹیپ ریکارڈ کو آن کیا، اس مبارک کتے کے پیچھے پیچھے اس کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک مبارک مدینہ شریف کی بلی مخدومہ کی آواز آئی، آپ نے جا کے اس مبارک بلی مخدومہ کے ارد گرد اس کی آواز کو ریکارڈ کر لیا۔ پھر آگے بڑھے تو کھجور کے پیڑ پر چڑیاں چہچہا رہی تھی مدینے کی، اپنے ٹیپ ریکارڈ کو اٹھایا، ان کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے۔ پھر آگے بڑھے تو چلے گئے احد شریف، جہاں سید الشہداء سرکار امیر حمزہ لیٹے ہیں، جہاں مصعب بن عمیر لیٹے ہیں، عبداللہ بن جہش لیٹے ہیں، جہاں حضرت خیسمہ لیٹے ہیں، جہاں زیاد لیٹے ہیں، جہاں حضرت حنظلہ لیٹے ہیں۔ وہاں پر گئے، دیکھا تو مدینے کے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، جب بچے کیک مارتے تو تالیاں بجاتے، ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے، گول ہو جاتا بچے خوش ہوتے تو ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے۔ جب تھک گئے تو ٹیپ ریکارڈ لے کر جبل روما پہاڑی پر بیٹھ گئے اور پورے بچوں کی آوازوں کو ریکارڈ کرنے لگے۔ ایک بچہ بہت دیر سے دیکھ رہا تھا، جب دیکھتے دیکھتے تھک گیا تو آیا وہ پیر جماعت علی کے بعد، بولے حاجی انت مجنون، کیا تو پاگل ہے؟ نہیں ہے تو پاگل ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تو ٹیپ ریکارڈ لے کے ٹہل رہا ہے، کبھی اس فٹ بال نیٹ کے پاس، کبھی اس نیٹ کے پاس، کبھی یہاں کیک ماری یہاں، یہ تو پاگل ہے کیا؟ دماغ نہیں ہے؟ تو پیر جماعت علی محدث رحل پوری رو کے بولے میں پاگل نہیں ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں۔ بولے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ریکارڈنگ کیا ہے؟ تو آپ رو کے بولے 6 مہینے تک حضور کے شہر میں تھا۔ کتنے؟ 6 مہینے حضور کے شہر میں تھا، کل یا پرسوں حضور کا شہر چھوٹ جائے گا۔ اسی ٹیپ ریکارڈ میں مدینے کے لوگوں کی کھانے کی آوازیں، مدینے کے لوگوں کی گفتگو موجود ہے، اس میں مدینے والوں کی باتیں موجود ہیں، مدینے کی تیز ہوا اس میں ریکارڈ ہے، مدینے کے مبارک کتے اور مبارک بلی اور مبارک چڑیوں کی آوازیں ہیں، ان مدینے کے شہزادوں کی آوازیں ہیں۔ اب یہ ٹیپ ریکارڈ لے کے میں اپنے ملک واپس جاؤں گا، اب جب جب نبی کے شہر کی یاد آئے گی یہی کیسٹ لگا کے ان مبارک آوازوں کو سن کر کے اپنے دل کو تسلی دے دیا کروں گا۔ واہ بھائی واہ، 6 مہینے میں پیر جماعت علی محدث لائل پوری کو حضور کے شہر سے اتنی محبت ہو گئی کہ وہاں کی ہواؤں کو قید کر کے لا رہے ہیں۔ امام حسین تو پیدا ہوئے تھے مدینہ شریف میں، امام حسین تو پلے تھے مدینہ شریف میں، امام حسین تو بڑے ہوئے تھے مدینہ شریف میں، اور مدینہ سے الگ ہوئے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور پھر ایک بیٹی سغرا، اللہ اکبر، اولاد والو دعا کرو کہ اللہ حسین کے صدقے میں ہماری اولادوں کو سلامت رکھے۔ بیٹی سے الگ ہونا یا بیٹے سے الگ ہونا کتنا مشکل کام ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ جب جاتے ہیں رانی گنج یا پرتاپ گڑھ یا جون پور یا کہیں بھی سفر کرتے ہیں تو آپ کے بچے لپٹ جاتے ہیں، ابو میں بھی چلوں گا، آپ بائک پر ہیں، گاڑی پر ہیں، تو کبھی کبھی یہ تسلی کے لیے آپ اپنے محلے بچوں کو بائک سے گھما کے انہیں اتار دیتے ہیں اور بچے روتے رہتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹے کا جدا ہونا نہ آپ کو گوارا ہے نہ آپ کے بچوں کو گوارا ہے۔ یہ تو امام حسین کی بیٹی سغرا ہے، اس کی محبت کیا حسین کے دل میں نہ رہی ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ جب شیخ سلیمان توسوی کا ایک مرید، دیکھیں آپ، شیخ سلیمان توسوی کے ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا حضور میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا۔ کتنے سال کا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا 2 سال کا بیٹا غائب ہو گیا ہے۔ تو پیر سید شیخ سلیمان توسوی نے فرمایا تھا صبر کرو، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ جب چاہے گا، اونچی بولو، اللہ جب چاہے گا۔ 5 سال تک نہیں آیا، 10 سال تک نہیں آیا۔ ایک صاحب نے کہا کیا ہوا؟ بیٹا مل گیا۔ بولے پیر صاحب نے کہا ہے اللہ جب چاہے گا آ جائے گا، اللہ جب چاہے گا آ جائے گا۔ 15 سال تک نہیں آیا، 18 سال تک نہیں آیا۔ 18 سال کے بعد ایک مطلب وہ ان کے مرید اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کی بیوی رو رہی تھی، بولے آج کے دن 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا، جسے ہم لوگ برتھ ڈے کہتے ہیں، یوم وفات کہتے ہیں، ایک دن خاص ہوتا ہے۔ وہ عورت رو رہی تھی، اس نے کہا میرے شوہر آج کے 18 سال پہلے میرا بیٹا غائب ہوا تھا، سردی میں یاد کرتی ہوں بیٹوں کو اور گرمی میں یاد کرتی ہوں بیٹے کو، پھر کہیں سوچتی ہوں غنڈوں نے اسے اس کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دیے ہوں، اس سے بھیک نہ منگوا رہے ہوں، میں بہت پریشان رہتی ہوں، بڑا دل میرا لگا رہتا ہے میرے بیٹے کی طرف۔ ان کے شوہر نے کہا کہ پریشان مت ہو، پیر صاحب نے کہا ہے اللہ جب چاہے گا، اونچی بولو اللہ جب چاہے گا۔ بیوی کو جلال آ گیا، بولے چپ، 18 سال سے مجھے تسلی دے رہا ہے، نہ تیرے پیر کو مانتی نہ تجھے مانتی، کیسا ہے تیرا پیر؟ 18 سال سے کہہ رہا کہ بیٹا آ جائے گا اللہ جب چاہے گا۔ آخر اللہ کب چاہے گا؟ جب میں مر جاؤں گی تب چاہے گا، میرے آنکھ کی روشنی ختم ہوگی تب چاہے گا؟ معاذ اللہ،
کب چاہے گا؟ سن میرے شوہر، خبردار اب اس گھر میں کبھی شیخ سلیمان توسوی کا نام مت لینا، سمجھے میرے شوہر؟ اتنا کہہ کے وہ ناراض تھی، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، یہ اپنے پیر کی بارگاہ میں روتے ہوئے آئے تو پیر صاحب کے سامنے اپنے آنسوؤں کو پوچھا، آنسو پوچھ کر کے بیٹھ گئے تو پیر صاحب نے کہا تم بہت اچھا ہوا آ گئے، میرے سر کے بال تراش دو۔ ان کا کام تھا وہ بالوں کو صحیح کرتے تھے، نائی برادری کے تھے۔ تو شیخ سلیمان نے فرمایا بہت اچھا ہوا تم آ گئے، میرے سر کے بالوں کو تراش دو، اسے صاف کر دو، پورا میں صاف کرنا چاہتا ہوں۔ بولے حضور بہت اچھی بات ہے۔ امامہ اتارا، ٹوپی اتاری، بالوں میں پانی ڈال کے اسے بھگویا، جب پورا بال تر ہو گیا تو بولے داہنی طرف سے بال میرا چھیلنا یہ علی کی سنت ہے۔ جب داہنی طرف سے شیخ سلیمان توسوی کا مرید ان کا بال چھیلنے لگا تو ابھی آدھے ہی سر کے بال چھیلنے پائے تھے کہ اس کو اپنی بیوی کا الٹیمیٹم، اپنی بیوی کا تانا یاد آ گیا، وہ رونے لگا، اس کی آنکھ میں گرم گرم آنسو آئے تو وہ آنسو پیر صاحب کے چھلے ہوئے سر پہ گرے۔ جب سر پہ گرے تو شیخ سلیمان نے اوپر دیکھا، فرمایا تو رو رہا ہے؟ میرے سامنے آ۔ وہ کھڑا ہو گیا، بولے تو رو رہا ہے؟ بولے حضور غلطی ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ بولے بیوی بڑے جلال میں ہے، بہت ناراض ہے، بہت زیادہ۔ بولے کس پر؟ بولے آپ پر بھی ناراض ہے، مجھ پر بھی ناراض ہے۔ بولے کیوں؟ بولے کہتی ہے تیرا پیر کس کام کا، آج تک میرے بیٹے کو نہ بلا سکا، آج تک میرا بیٹا میرے گھر نہ آیا، کیسا تیرا پیر ہے؟ تو کہتا ہے بڑا پہنچا ہوا ہے، خاک پہنچا ہوا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بولے بیوی چاہتی کیا ہے؟ دیکھیں بیوی چاہتی کیا ہے؟ بولے بیوی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا آ جائے، اللہ کے ولی کو جلال آ گیا۔ ابھی سمجھ میں آئے گا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بولے کیا بولا؟ بولے بیوی بولتی ہے مجھے میرے بیٹی کی ضرورت ہے، آنکھ بند کی، فرمایا اٹھ اپنے گھر چلا جا، تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا ہے۔ آپ کا تھوڑی غائب ہوتا کہ آپ سبحان اللہ کہو گے آنے کے بعد، ہاں جس کا آیا تھا اپنا وہ سمجھے، یہ تو خوشی کا مقام ہے نا بھائی۔ 18 سال کے بعد کسی کے گھر میں کوئی خوشی کا چراغ جلا تو کم سے کم سبحان اللہ کہتا۔ بولے اٹھ جا گھر چلا جا، تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا۔ بولے حضور یہ ابھی تو آدھے سر کے بال باقی ہے چھیلنا۔ بولے چھوڑ اسے، اپنے گھر واپس چلا جا، جا تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا۔ وہ بھاگے، شیخ سلیمان کے مرید جب بھاگے، جیسے ہی محلے کے قریب پہنچی نا، عورتوں نے، بچیوں نے، مردوں نے مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا، مبارک ہو تیرا بیٹا تیرے گھر آ گیا۔ جب گھر کے اندر پہنچے تو 20 سال کا ایک کڑیل جوان لڑکا اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تو خون نے خون کو پہچان لیا، باپ نے بیٹے کو پہچان لیا، دونوں لپٹ کے بہت روئے، غم ہلکا ہوا تو ایک چارپائی پر بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو باپ نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، باپ نے کہا تھا کہ بیٹے یہ بتا کہ تو غائب کیسے ہوا تھا؟ تو اس بچے نے کہا ابو میں 2 سال کا تھا، مجھے کچھ پتا نہیں میں کب غائب ہوا، 7-8 سال کے بعد پتا چلا کہ میں ایک سکھ مذہب کے گھر میں رہتا تھا، وہ سکھ ہے اور اس نے مجھ سے کہا تھا تو مسلمان کا لڑکا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میری ماں، بولے مجھے نہیں معلوم، میرا باپ، بولے مجھے نہیں معلوم، میں نے تجھے خریدا ہے، تو ڈاکوؤں کے انڈر میں آیا، تجھے کسی نے چوری کیا ہے۔ بس میں سمجھ گیا کہ میں اب اپنی ماں سے نہیں مل سکتا، اپنے باپ سے نہیں مل سکتا۔ اس کے گھوڑے تھے، میں ان کو چارہ دیتا تھا، پھر کھانا مجھ کو ملتا تھا، ایسی میری زندگی کے 18 سال ہو گئے۔ بولے یہ بتا یہاں کیسے آیا؟ بولے آج 18 سال کے بعد اپنے مالک کے گھوڑے کی لگام پکڑ کے دروازے پر کھڑا تھا، مالک نے کہا میں تیار ہو کے آ رہا ہوں، تم کھڑے رہو۔ بولے میں وہیں پر کھڑا تھا، اچانک ایک اللہ والا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس نے مجھے یوں اٹھا کے اس گھر کے آنگن میں لا کے رکھ دیا، فرمایا یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیری ماں، یہ ہے سمجھ گئے؟ باپ نے کہا میرے بیٹے یہ بتا اس بوڑھے کو پہچانتے ہو، اس بزرگ کو پہچانتے ہو جو تجھے یہاں لایا ہے؟ اب آپ کی محبت کا امتحان ہے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس بوڑھے کو پہچانتے ہو، اس بزرگ کو پہچانتے ہو جو تجھے یہاں لایا ہے؟ اس نے کہا ابو اسے کیسے بھول جاؤں جس کے سر کے آدھے بال چھلے ہوئے تھے، آدھے بال اگے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ اللہ، پھر لگائے نعرہ محبت کے ساتھ، نعرے حیدری، نعرے حیدری، ماشاءاللہ۔ یا علی، ماشاءاللہ۔
ماشاءاللہ، واہ واہ، اللہ سلامت رکھے. یا علی چچا تھک گئے سب لوگ، بات ختم کر دیں. ذرا محبت سے کہہ دو یا حسین. ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے، میرا دل بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ. دیکھیں امام علی مقام میدان کربلا میں ساری باتیں انہوں نے وہاں بتائی پرتاپ گڑھ ضلع میں، اور مولانا صاحب نے یہاں بتائی، ٹھیک ہے. اور آپ کو سب پہلے سے معلوم ہے، انشاءاللہ پھر بعد میں معلوم ہوتا رہے گا. امام علی مقام کس کے بیٹے ہیں؟ مولا علی کے. وہ ولیوں کے سردار ہیں. جب غریب نواز ایک ولی ہو کر کے ایک آنا ساگر کو ایک لوٹیے میں بلا سکتے ہیں، غوث اعظم مرغے کی ہڈی کو دیکھ کر ہاتھ رکھیں تو مرغہ زندہ ہو جائے، پھر اس پاور کا استعمال امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں نہیں کیا؟ سوال پیدا ہوا کیوں نہیں کیا؟ ایک بات سن لیجئے، سمجھ کے بولیے گا آپ. میں بتاتا ہوں کہ ولی اپنے پاور کا استعمال کیوں نہیں کرتا. دیکھیں چاہیے ولی اپنے پاور کا استعمال کیوں نہیں کرتا؟ جب اللہ اسے اپنی دوستی کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک کالم اس میں یہ بھی ہوتا ہے، سنو جب بھی تیرے دربار میں کوئی آئے کچھ مانگنے کے لیے تو مجھ سے پوچھ لینا، تو دینے کے لائق ہے. اگر تو اشارہ کر دے تو زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے. لیکن سن، جب تجھے کوئی تیرے دربار میں کوئی ہاتھ پھیلائے تو مجھ سے پوچھ کے دینا، اگر جلال آئے تو مجھ سے پوچھ لینا. خبردار اپنے پاور کا استعمال نہ کرنا. اگر کوئی تجھے پتھر مارے تو صبر کرنا، کوئی تیری مزار کو توڑے تو صبر کرنا، کوئی تیرے گنبد پر بلڈوزر چلائے تو صبر کرنا. جب تو صبر کرے گا تو پھر تیری پوسٹ بڑھے گی، تیری پوسٹ بڑھے گی تو پھر ولی سے ابدال بن جائے گا، اوتاد بن جائے گا، ابرار بن جائے گا، غوث بن جائے گا، قطب بن جائے گا، تو مقام خضر پر فائز ہو جائے گا. سن، اپنے پاور کا استعمال نہ کرنا. ہاں جب تو اور بڑا ولی بنتا جائے گا نا تو تو بہت بڑا پاورفل ہو جائے گا. سن، پھر پاور کا استعمال کہاں کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن میرے بندے، اسی پاور کا استعمال میدان محشر میں میرے حبیب کی امت کی مغفرت کے وقت استعمال کرنا ہے. سمجھ گئے ماشاءاللہ؟ اچھا سمجھ گئے نا ماشاءاللہ؟ سبحان اللہ. یا حسین ماشاءاللہ. چچا روز مجلس ہوتی ہے، لیکن میں کل بنارس میں رہوں گا، بنارس پرسوں رہوں گا، میرے دوست ہیں. پھر واپس آؤں گا تو کنڈا میں کہیں نہ کہیں روز آتا ہوں. رات میں نیاز بھائی کہتا ہوں، اور پرسوں صبح کی فلائٹ سے دودھے پور سے ممبئی ہوتا ہوا الہ آباد آیا، وہاں جلسے میں تھا. تو یہ روزانہ کام ہے. لیکن مولانا ارشاد بھائی یہ خوشی کی بات یہ کہ میں اس مجلس میں کسی بھی شخص کو تھکا ہوا نہیں دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ رب. یہ گرمی کا موسم ہے، یہ لائٹ مرکری بلب، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے، لیکن ان کو جو گرمی علی اور حسین کے نام سے مل رہی ہے، سبحان اللہ، میرا دل بڑا لگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس محفل کو. تو حسین کے پاس پاور ہے، استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ فرمایا اللہ نے کہ اسے میرے حبیب کی امت کے لیے ہے کہ نہیں. آپ کسی سنسد سے بولو کہ سنسد جی ذرا سا ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیجئے، وہ ایک ضروری کام ہے، ہمارے پڑوس میں ایک صاحب ہیں. تو پوچھے بھائی کام کیا ہے؟ وہ سنسد سے کہو گے تو کوئی بڑا کام ہوگا، تو کہنا کہ ذرا سا 10 روپے ادھار لینا ہے. تو وہ کہے کہ بے وقوف آدمی 10 روپے کے لیے میرے ہی سفارش کر رہے ہو، میرا سورس لگوا رہے ہو 10 روپے کے لیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ اتنے بڑے آدمی سے اتنا چھوٹا سا کام، یہ اصول کے خلاف ہے کہ نہیں؟ سمجھے میری بات؟ امام علی مقام نے اپنی ولایت کا، اپنی پاور کا، اپنے اسٹیمنا کا، اپنے مختار ہونے کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ اسے یاد کیجئے. یہ کلیم لگا ہے، سلفیہ وہابیہ نے لگایا امام علی مقام پر. اگر پاورفل ہوتے تو کربلا میں اپنے پاور کا استعمال کرتے وہ، جبکہ اس بے وقوف کو نہیں معلوم ہے کہ ولیوں کو پاور دیا جاتا ہے میدان محشر میں حضور کی امت کی مغفرت کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ اب میں بتاتا ہوں کہ ولی اپنے پاور کا استعمال اگر کرتا ہے تو اس میں پھر وہ نقصان میں آ جاتا ہے کبھی کبھی، اگر بغیر رب کی مرضی ہے تو. ایک شہر ہے ہندوستان میں جسے کہتے ہیں گوالیر. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے یہ چشتیہ چینل کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو ریکارڈ کیجئے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں
اس کو پھیلائیں پوری دنیا میں۔ گوالیئر میں یہ بات میرے آقا حضور شاہ سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ نے بتائی ہے۔ گوالیئر بڑی تاریخی جگہ ہے، ایک وہاں کے اسکول بہت مشہور ہے، وہاں کا راجہ مان سنگھ کا قلعہ بہت مشہور ہے، اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو پھانسی دی تھی تو وہ جگہ وہاں پر موجود ہے۔ وہاں پر ایک بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خواجہ غلام غوث گوالیئر رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا نام ہے۔ انہی کی مزار شریف کے بغل میں اکبر بادشاہ کے 9 رتن تھے نا، 9 رتن، جس میں بیربل، ابو الفضل فیضی، یہ سب تھے نا، تو اکبر بادشاہ کے 9 رتن میں ایک نام تھا تانسین کا، جس نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، مشرف با اسلام ہو گیا، اس کی مزار بھی انہی عظیم بزرگ کے بغل میں ہے۔ نام کیا ہے بزرگ کا؟ غلام غوث۔ نام کیا ہے؟ غلام غوث۔ اپنی 6 سال کی نواسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کتنے سال کی؟ 6 سال کی نواسی کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اچانک راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا آپ کے قافلے پر۔ جب حملہ کر دیا تو فرمایا کہ اے لوگوں سنو، خبردار، جس کے پاس جو کچھ ہو وہ سامنے رکھ دے۔ سب لوگوں نے اپنا اپنا سامان سب کے سامنے جو جمع تھا وہ چوروں کے حوالے کیا۔ بہت غور سے میری بات کو سنیں میرے بھائی، سنیں آپ جو لوگ بیٹھے توجہ دیجیے، یہ باتیں بڑی کام کی ہیں۔ اچانک ایک چور کی نگاہ پڑی غلام غوث گوالیئر کی 6 سال کی بیٹی جو سونے کی بالی پہنی ہوئی تھی، سمجھ گئے؟ سونے کی بالی کان میں پہنی ہوئی تھی، 6 سال کی بچی۔ میرے بھائی جو باہر بیٹھے میری بات کو یاد کر لیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، یہ باتیں کام دے گی بتانا جب بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ۔ 6 سال کی لڑکی کان میں سونے کی بالی پہنی ہوئی، ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، وہ تیزی سے آگے بڑھا، اس نے اپنی انگلیاں آگے بڑھائی اور کان کی بالی کو تیزی سے کھینچا، لو پھٹ گئی اور کان کی بالی لے کے بھاگا۔ جب وہ کان کی بالی لے کے بھاگا تو وہ لڑکی چیخ پڑی 6 سال کی، جو نواسی تھی خواجہ غلام غوث گوالیئر کی۔ اس نے کہا نانا بچا لیجئے، نانا بچا لیجئے، نانا بچا لیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ سرکار غلام غوث کی اس پر نظر پڑی، دیکھا تو میری نواسی تڑپ رہی ہے، وہ چھوٹی سی نواسی 5-6 سال کی تڑپ رہی ہے، اس کی کان کی لو پھٹی ہوئی ہے، بالی غائب ہے۔ ایک چور دوڑ کے آگے جا رہا ہے، جلدی سے قریب آئے، دیکھا تو اس کا لباس خون سے تربتر ہو گیا، اٹھا کے اپنی گودی میں رکھ لیا، ان کا جبہ بھی خراب ہو گیا، خون سے تربتر، وہ جو ہے خون آلود ہو گیا۔ عجیب فضا قائم ہو گئی، لڑکی چیخ رہی ہے، ہائے میرے نانا، ہائے میرے نانا، ہائے میرے نانا، میری بالی لے کے بھاگا، میری کان کی لو پھٹ گئی، چیخ کے تڑپ رہی ہے بچی۔ غلام غوث گوالیئر کو اپنی نواسی کا رونا نہ دیکھا گیا، اللہ کے ولی تھے، اپنے پاور کا استعمال کر دیا، اپنے پاور کا استعمال کر دیا، اور کیا تو کیسے کیا؟ ولی کی حکومت اللہ کے حکم سے، حضور کے صدقے میں، علی اور غوث اعظم غریب نواز کے صدقے میں بہت دور تک ہوتی ہے۔ یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں جو تارے ہیں نا، تارے، ان تاروں میں سے ایک تارے کا نام ہے مریخ، جو راؤنڈ لیتا رہتا ہے، گولا رہتا ہے۔ اس ولی نے کہا او مریخ سن، نیچے آ، جتنے ڈاکو یہاں پر ہیں سب کے سر کو ان کے دھڑ سے الگ کر دو۔ ولی کی زبان تھی، تارا ناشتہ ہوا آیا، اس نے سارے ڈاکوؤں کے سر کو قلم کر دیے، ان کا دھڑ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب سب کی لاشیں پڑی تھی، ان کو سکون کچھ ملا تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، غلام غوث تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ تو نے انہیں کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا یہ چور تھے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن بندے تو میرے تھے، تم نے پیدا کیا ہے؟ بولے نہیں۔ تم کھلاتے ہو؟ نہیں۔ تمہاری زمین ہے؟ نہیں۔ تمہاری ہوا کا استعمال کرتے؟ نہیں۔ پھر تم نے کیوں مار دیا؟ بولے میرے مولا چور ہے۔ بولے اس کا فیصلہ میدان محشر میں میں کروں گا، تم کون ہو؟ تم خالق ہو؟ بولے نہ میرے مولا، میں تم مخلوق ہوں، تو ہی پیدا کرنے والا ہے۔ بولے کیوں مار دیا تو نے کیوں مار دیا؟ غلام غوث رو کے بولے میرے مولا میری 6 سال کی نواسی کے کان کی بالی یہ لے کے بھاگا تھا، اس لیے جلال آ گیا۔ ایک جملہ اسے یاد کر لیں، رب نے فرمایا کہ اے غلام غوث، اگر ایک نواسی کی آواز پر نانا کو اتنی جلدی لبیک کہنا چاہیے تھا تو پھر سب سے پہلے کربلا میں زینب کی آواز پر مدینے والے میرے حبیب کو لبیک کہنا چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ، ہاتھوں اڑا کے جواب دیجیے، ہاتھوں اڑا کے جواب دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت بہت شکریہ، اللہ اکبر۔
باتیں سمجھ میں آتی ہے؟ بولے بولے بولے. چھوٹی سی تکلیف پر تو نے اپنے پاور کا استعمال کر دیا. کیا میرے محبوب کی بیٹی زینب سے زیادہ تیر نوازی تجھے پیاری ہے؟ زینب وہ ہے جو فاطمہ کی بیٹی ہے. زینب وہ ہے جس کے 2 بیٹے میدان کربلا میں اون و محمد نام کے شہید ہوئے ہیں. زینب وہ ہے جس سے حسین نے کہا تھا اے میری بہن زینب اب میرا الوداعی سلام لے لو، اب میں کربلا میں جا رہا ہوں، میرا امتحان ختم ہونے جا رہا ہے، تیرا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے. زینب کے نانا نے، زینب نے اپنے نانا کو نہیں بلایا، سکینہ نے اپنے آقا کو نہیں بلایا، ام رباب شہربانو لیلا نے اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا. ورنہ تو بھول گیا طاقت کتنی میرے عباس کے پاس تھی. اللہ اکبر. مولا عباس کے نام پر ذرا ہاتھوں سے اٹھا کے بول دے یا عباس المدد، یا عباس المدد، یا عباس المدد. پھر سے بولے یا عباس المدد، یا عباس المدد. یہ کون ہے؟ مولا عباس کون ہے؟ ام البنین کے بیٹے ہیں. میں نے کربلا میں ان کا خیمہ دیکھا ہے، آنکھ سے خون کے آنسو نکلتے ہیں. کوئی کمزور آدمی کا نام نہیں ہے، اتنے طاقتور انسان کا نام ہے عباس کہ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اپنے دشمن کا نام پتھر پہ لکھ دیتے تھے. سمجھ گیا؟ یہ ہے مولا عباس. کھڑے کھڑے اپنے پیر کے انگوٹھے سے اپنے دشمن کا نام پتھر پہ لکھ دیتے تھے. طاقت اتنی تھی اور لمبے کتنے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے اونٹ کی پیٹھ پر جو کوہان ہوتا نا، مڑا ہوتا ہے، مڑا پیٹھ پر، اس کوہان پر جب کھڑے ہوتے تھے اونٹ کے بغل میں تو اپنے ہاتھ کو اونٹ کی پیٹھ پہ رکھ دیتے تھے. لمبے اتنے تھے اور دیکھنے میں خوبصورت کتنے تھے بتا دوں؟ پورے خاندان میں مولا علی اکبر کے بعد امام حسین کے صدقے میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں تھا. پھر سے بول دو. انہی کے باپ کا صدقہ کھاتے ہو. پھر سے بول دو. بیٹی کی تعریف سن کے علی خوش ہو گئے تو پھر حضور بھی خوش ہو جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. کس کی بات چل رہی ہے؟ عباس کی. اتنے طاقتور کہ انگوٹھے سے پتھر پر دشمن کا نام لکھنا. لمبے اتنے کہ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے. اور خوبصورت اتنے تھے کہ ان کو پورے خاندان کا چاند کہا جاتا. لوگ کہتے تھے یہ خاندان کے چاند ہیں. ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. یہ خاندان کے چاند ہیں. ان کی مزار شریف کے چاروں طرف یہی ایک لفظ لکھا ہوا ہے، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم. مولا عباس. لیکن سرکار نواب علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی پور شریف میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت کے مطابق جب کربلا شریف کے ان قیدیوں کا قافلہ دمشق جا کے واپس آ رہا تھا تو ان کی خواہش اور شرط تھی مجھے کربلا سے مدینہ لایا جائے. جب کربلا شریف ہو کر کے یہ قافلہ مدینے کی طرف آ رہا تھا تو سب کی مزاروں پر قیدیوں نے حاضری دی تھی اور بہت رو رو کر کے خراج پیش کیا تھا. جب مولا عباس کے روضے پر مخدومہ سکینہ گئی تھی تو اتنے لمبے چوڑے مولا عباس تھے، اتنے طاقتور تھے، لیکن ان کی قبر اتنی بڑی بنی ہوئی تھی. کتنی بڑی؟ 1.5 ہاتھ کی قبر، چھوٹی سی قبر بنی ہوئی تھی مولا عباس کی. تو کسی نے کہا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو مخدومہ سکینہ نے کہا پوچھو کسی سے، یہ اتنی چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ میرا علی اصغر بھیا تو میرے آقا حسین کے بغل میں لیٹا ہوا ہے، یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ تو بتانے والے نے کہا یہ مولا عباس علمبردار کی ہے. تو مخدومہ سکینہ نے رو کے کہا تھا میرا بابا عباس تو پورے 72 میں لوگوں میں سب سے لمبے قد کا تھا، سب سے عظیم صحت والا تھا، اتنی بڑی قبر کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو کسی نے رو کے کہا تھا یزیدیوں نے ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے تھے کہ ان کی لاش کو جھولے میں بھر کر کے یہاں دفنایا گیا تھا. اتنی قربانیاں دی گئی ہیں تب اسلام یہاں تک پہنچا ہے. سمجھے میری بات؟ امام حسین نے انہیں تلوار چلانے سے منع کیا تھا. جب مخدومہ سکینہ کے لیے پانی لانے کے لیے گئے تھے تو ان کو تلوار دی گئی تھی وار کرنے کے لیے نہیں، وار روکنے کے لیے دی گئی تھی. اپنی تلوار سے وار روکا ہے مولا عباس نے، تب 400 یزیدوں کی موت ہوئی تھی.
سمجھ گئے میری بات؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا سرکار مولا عباس علمبردار بھوکے ہیں پیاسے ہیں. لوگ آخری بات کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اجازت ہے آخری بات کر لوں؟ کر لوں؟ ذرا محبت سے کہہ دو یا حسین. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. دل بڑا لگا ماشاءاللہ، دل بڑا خوش ہوا ماشاءاللہ اس مبارک محفل میں. لوگ کہتے ہیں کہ سرکار امام حسین بھوکے مر گئے. اچھا میں دیکھتا ہوں کسی کو دقت نہ ہو، کیونکہ میں تو ماشاءاللہ. ذرا محبت سے کہہ دے یا حسین. سرکار امام حسین پر ایک وہابیہ نے الزام لگایا یہ بھوکے مر گئے. ان کو کھانا کہاں سے ملتا معلوم ہے آپ؟ ان کو کھانا کہاں سے ملتا؟ یہ کھانے لائق نہیں تھے، یہ پانی کے لائق نہیں تھے معاذ اللہ رب العالمین. یہ بھوکے مر گئے. یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے بیٹے ہیں. بھول گئے ظالم کہ حسین کے باپ کا نام علی. حضور فرماتے ہیں علی عرب کے نوجوانوں کا سردار ہے. علی کی بیوی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے بیٹے حسن حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور میں نبیوں کا سردار ہوں. اللہ اکبر. جس کے گھر میں ساری پراپرٹی ہو اس کے پر اتنا بڑا الزام کہ وہ بھوکا مر گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جبکہ حسین اس نانا کے بیٹے ہیں جن کے بارے میں صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں، بہت غور سے میری بات سنیں. وہ فرماتے ہیں اگر میں کھانا نہ کھاؤں تو بھوکا مر جاؤں، اگر میں پانی نہ پیوں تو پیاسا مر جاؤں. لیکن امام حسین کے نانا حضور اگر کھانا نہ کھائیں تو کھانا مر جائے، حضور اگر پانی نہ پیئیں تو پانی مر جائے. سمجھ گئے میری بات؟ اللہ اللہ اللہ. یہ کھاتے تھے پانی کو زندگی دینے کے لیے، یہ پیتے تھے پانی کو زندگی دینے کے لیے، یہ کھاتے تھے کھانے کو زندگی دینے کے لیے، یہ پہنتے تھے کپڑوں کو زندگی دینے کے لیے. سمجھ رہے میرے؟ ورنہ اللہ تو وہ ہے. ایک لڑکا ایک اس کی شادی میں تقریباً 6 سال تک 4 لڑکیاں پیدا ہوئی. کتنی؟ ابھی پتا چلے گا رب حسین کا ہے تو حسین بھوکے کیسے مرتے. بس بات یہ کہ وہ امتحان کا معاملہ ہے. وہ اس لیے بھوکے تھے کہ تاکہ نانا کی امت کبھی بھوکی رہے تو مجھے کربلا میں یاد کر، کبھی ان کے لیے کوئی پانی بند کر دے تو مجھے یاد کر لے، کبھی ان کے پیر کے نیچے مٹی بنی گرم نظر آئے تو کربلا کی ریت کو یاد کر لے، کبھی ان کی بہن بیٹیوں کے دوپٹے کوئی کھینچے تو میری زینب اور سکینہ کو یاد کر لے، کبھی کوئی ان پر تلواروں کی بارش کرے تو انہیں میرے قاسم اور علی اکبر کی کٹی ہوئی گردن یاد آ جائے. سمجھ گئے؟ ایک آئیڈیل ہے حسین اور کربلا ہمارے لیے. سمجھ گئے میری بات؟ ذرا محبت سے کہہ دو یا حسین. اونچی بولو کہہ دو یا حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا سرکار امام حسین ہے. الزام لگا یہ بھوکے مر گئے. ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ اکبر. سنیں آپ، اللہ انہیں کیسے بھوکا مارتا جن کے صدقے میں ہم زندہ ہیں، جن کے صدقے میں ہمیں کھانا پینا ملتا ہے، جن کے نانا کے صدقے میں ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہمیں رزق ملتا ہے. اللہ اکبر. اس کی شادی ہوئی ایک بندے کی، 5 سال میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. کتنی؟ 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں. اس کے شوہر کو جلال آ گیا. بولے سن میری بیوی، اب اگر تیری کوکھ سے بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا، مجھے نہیں چاہیے اور بیٹیاں. عجیب ظالمہ عورت ہے، بدقسمت کہیں کی. بولے کیا ہوا؟ بولے تیرے شکم سے تیرے پیٹ سے ہمیشہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، اب بیٹی پیدا ہوئی تجھے طلاق دے دوں گا. عورت نے کہا کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہا کوکھ تیری ہے، قصور یہی ہے. بولے لیکن مرضی تو خدا کی ہے، منشا تو خدا کا ہے، رب کی رضا ہے. ڈانٹ دیا شوہر نے، باتیں ختم ہو گئی. 1 سال کے بعد اس کو احساس ہوا کہ اس کے پیٹ میں پھر محبت کی نشانی ہے اس کے شوہر کی. الحمدللہ رب العالمین. اب کیا ہوا کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کو لے کے سفر پہ تھا. ایک جگہ تمبو قنات گاڑ کے دونوں میاں بیوی پورے قافلے والے ٹھہرے ہوئے تھے. ایک سامنے پہاڑی تھی، اس پہاڑی میں گفا تھی. اس لڑکی کو احساس ہوا ڈیلیوری کا، پیدائش کا، بچے کے پیٹ میں. وہ ڈر گئی. بولے یہاں خیمے کے اندر پیدا کروں گی، اگر بچی پیدا ہوگی تو دقت ہو جائے گی. وہ باتھ روم کے بہانے سے وہ لڑکی نکلی اور اسی پہاڑی پہ چڑھ گئی. جب اس گفا کے اندر گئی تو وہاں جا کے اس نے ایک بچی کو پیدا کیا. اللہ پھر بچی پیدا ہوئی. وہ تڑپ گئی، وہ چیخ پڑی. اس نے کہا اے میرے مولا میں کہاں جاؤں؟ اس بچی کو لے کے اگر میں جاتی ہوں تو میرے گھر میں 4 بچیاں ہیں.
اور ایک میں، 4 ایک 5، ایک یہ 6، میرا شوہر 7 لوگوں کی لائف خراب ہوگی اگر میرے شوہر نے طلاق دے دیا۔ سمجھ رہے نا؟ بچی تو رب کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے، میں کہاں جاؤں میرے مولا، میں اس بچی کو لے کے کہاں جاؤں؟ بس اچانک دل میں خیال پیدا ہوا اس بچی کو یہیں چھوڑ دے۔ اگر اس بچی کو اس گفا میں چھوڑتی ہے تو ایک جان جاتی ہے، کم سے کم 6 لوگوں کی جان تو بچ جائے گی، ایک کے بدلے میں 6 کو بچا لے، ورنہ 6 کو تو اگر اس کو لے کے جائے گی ایک کے چکر میں تو 6 کی لائف خراب ہو جائے گی۔ بس اس عورت نے دل پہ پتھر رکھا، اپنی 10-15 منٹ کی پہلے پیدا ہونے والی بچی کو اس نے وہیں پر چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا، اللہ بھروسے چھوڑ دیا، واپس آ گئی۔ شوہر نے کہا تیرے پیٹ میں میری محبت کی نشانی تھی، وہ کیا ہوئی؟ اس نے کہا وہ خون بن کے خراب ہو گئی۔ بولے کوئی بات نہیں، اچھا ہوا۔ وہ قافلہ اپنا سامان لپیٹ کے آگے چلا گیا۔ 4 مہینے کے بعد جب وہ قافلہ پلٹا تو وہیں پر پھر خیمہ گاڑ کے ٹھہر گیا 1-2 دن کے لیے۔ جب اس عورت نے اس پہاڑ کو دیکھا تو اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اوفو، یہ وہی پہاڑ ہے جس پہاڑ کی گفا میں میں نے اپنی بچی کو چھوڑا ہے۔ پھر کسی نہ کسی بہانے سے اس نے اپنے شوہر سے اجازت مانگی، اس پہاڑ پر چڑھ رہی ہے۔ آج یہ سوچ رہی ہے وہ عورت کہ میری بیٹی جہاں پر میں نے اسے چھوڑا تھا کسی نہ کسی جانور نے اسے کھا ڈالا ہوگا، تو اس کے خون کے چھینٹے دیواروں پہ لگے ہوں گے، وہی دیکھ لیں گے۔ اگر اس کا پیر زمین سے رگڑ گیا ہوگا مرتے وقت تو اس کے پیروں کے نشان موجود ہوں گے۔ اگر اس کے جسم کی کچھ ہڈیاں کسی جانور نے نہ کھائی ہوں گی تو اس کی ہڈیاں وہاں پر پڑی ہوں گی۔ یہ سوچ کر کے وہ عورت اپنے دوپٹے سے اپنے آنسوؤں کو پوچھتی ہوئی اس گفا کے اندر گئی۔ جیسے اندر گئی، اندر کا نظارہ دیکھ کے دنگ رہ گئی۔ کیا دیکھا؟ اب جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہہ دے گا، جس کی روح کہے وہ سبحان اللہ کہہ دے گی، جس کا ایمان کہے وہ سبحان اللہ کہہ دے گا۔ عورت کہتی ہے جیسے میں اندر گئی میں دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ ایک 4 مہینے کی ایک چھوٹی سی بچی ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے، اس کا دودھ پی رہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور 4 مہینے کی بچی اس کا دودھ پی رہی ہے۔ وہ عورت سمجھ گئی یہ بچی میری ہے، چیخ مار کے تڑپ گئی، اس نے رب کا نام لیا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے نیچے آئی۔ قافلے کے لوگ آ گئے، بولے پاگل چیختی کیوں ہے؟ بولے سب لوگ چلو اوپر چلو، رب کی قدرت دیکھ لو، رب کا پاکیزہ انعام دیکھ لو، رب کی نعمت دیکھ لو۔ شوہر بھی آ گیا، کیا بات ہے؟ وہ جو میرے پیٹ میں تیری محبت کی نشانی تھی آج وہ نشانی کیسے ہے ذرا دیکھ لو۔ جب سب کے سب گفا کے قریب آئے تو اس نے بتایا کہ 4 مہینہ پہلے میں نے اسی گفا میں ایک لڑکی کو پیدا کیا تھا، میرے شوہر نے کہا تھا اگر لڑکی ہوگی تجھے طلاق دے دوں گا، رب کی مرضی لڑکی ہوئی، میں نے چھوڑ دیا یہ سوچ کے کہ اگر اس کو لے کے جاؤں گا تو 6-7 لوگوں کی لائف خراب ہوگی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آج جب میں اس گفا کے قریب آئی تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک ہرنی لیٹی ہوئی ہے اور یہ 4 مہینے کی بچی ہرنی کا دودھ پی رہی ہے۔ سب نے تعجب کا اظہار کیا، سب تعجب کر ہی رہے تھے۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے بندو سنو، اگر میں پیدا کرنا جانتا ہوں تو زندہ رکھنا بھی جانتا ہوں، پالنا بھی جانتا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ، کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے نعرہ، ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک عام بندہ اپنی بیوی پر ناراض ہو جائے تو اللہ اس کی بیٹیوں کی حفاظت جانوروں سے کرتا ہے۔ حسین تو رب کی رضا کا نام ہے، حسین تو رب کی مرضی کا نام ہے، بغیر رب کی مرضی کے چلتے نہیں حسین، بغیر رب کی مرضی کے بولتے نہیں حسین، بغیر رب کی مرضی کے نوازتے نہیں حسین، حسین رب کی رضا کا نام ہے۔ حسین کے نانا کے بارے میں بریلی شریف کے تاجدار نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو حسین کیسے بھوکے مر جاتے؟ ان سلفیہ اور وہابیہ کا عقیدہ ہے کہ امام حسین بھوکے مر گئے تھے۔ ارے ظالم، جو دعا کرتا ہے، صوفیہ کہتے ہیں جو دعا میں یہ کہے، وظیفہ کرے یا رب حسین یا رب حسین یا رب حسین یا رب حسین، کیا مطلب؟ اے حسین کے پالنے والے، اے حسین کے پالنے والے، اے حسین کے پالنے والے۔ وہ فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ اس کے گھر میں کبھی چولہا نہیں بجھے گا۔ حسین کے رب، اے حسین کے رب، اے حسین کے رب، اللہ اکبر۔ سمجھ گئے میری بات؟ اللہ اللہ، لوگ کتنا گھناؤنا الزام لگاتے ہیں۔ میرے آقا سرکار امام حسین جب شہید ہوئے، ایک آخری بات واپسی کے موقع پر کر دوں، حکم ہے کر دوں، اور
تاکہ اس کو برکت کی نشانی سمجھ لیں۔ جب میرے آقا سرکار امام عالی مقام شہید ہو گئے، دوپہر کا وقت تھا، میدان کربلا کا اگر کہو تو نقشہ بتا دوں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، پھر سے کہہ دو یا حسین، دل سے بولو یا حسین، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے میدان کربلا میں ہیں، سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں کبھی انشاءاللہ آپ لوگ جائیں گے، انشاءاللہ بولے، دل سے بولو انشاءاللہ۔ جو میرے بھائی باہر بیٹھے وہ بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، بولے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے گا آپ میدان کربلا، ایک گنبد ہے، اس کے نیچے 2 قبر ہیں، ایک گنبد شریف، اس کے نیچے 2 ہی لوگ بولیے گا، ایک گنبد کے نیچے 2 قبر شریف ہے۔ ایک قبر شریف میں 3 لوگوں کی لاشیں، 3 لوگ دفن ہیں ایک قبر میں۔ اس میں کون کون؟ ایک امام حسین، دائیں طرف علی اکبر، بائیں طرف علی اصغر، یہ دونوں امام حسین کے بیٹے ہیں۔ ان کی ماں کا نام شہربانو ہے۔ وقت ہوتا تو شہربانو کے بارے میں بات کرتا، طبیعت خوش ہوتی، لیکن مجھے ختم کرنا 2-3-4 منٹ میں۔ سبحان اللہ۔ برکت کے لیے میرے بڑے بھائی نے اشارہ کیا، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں ماشاءاللہ، مولانا ارشاد صاحب سے، اللہ ان کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے، بڑا کام کرتے ہیں میرے علاقے میں۔ اور یہ جس باپ کے بیٹے ہیں، جس چچا کے بھتیجے ہیں، جس بہن کے بھائی ہیں، جس ماں کی اولاد ہیں، اللہ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے، آمین کے دے۔ تھک گئے آپ لوگ، سنیں آپ، ایک گنبد ہے، اس کے نیچے 2 قبر ہے، ایک قبر میں 3 لوگ لیٹے ہوئے ہیں، ایک امام حسین، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ علی اکبر دائیں طرف ہے اور علی اصغر بائیں طرف ہے۔ بائیں طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ دل کو دل کی طرف رکھا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ ان کی شہادت کے بعد 2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2-2.5 کلومیٹر فاصلے پر ایک قصبہ ہے، وہاں سے لوگ آئے تھے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، یزیدیوں نے گھوڑوں سے مسل بھی دیا تھا، یہ بھی صحیح ہے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ان لوگوں نے کہیں آنکھوں سے پتہ لگا لیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور علی اکبر نہیں ہو سکتا ہے، کہیں انگلیوں سے پتہ لگا لیا حسین کے علاوہ یہ کسی اور کی انگلیاں نہیں ہو سکتی ہیں، کہیں سائز سے پتہ لگا لیا ان کے علاوہ کوئی اور علی اصغر ہو نہیں سکتا ہے۔ سب نے اٹھا ایک قبر میں 3 کو رکھا، ان کے بغل میں ایک قبر شریف ہے جس میں تقریباً 66 لوگ دفن ہیں، ایک قبر شریف ہے، کتنے؟ 66، 3 اور 66 ملا کتنے ہوئے؟ زور سے بولو بھائی، 69 ہوئے ماشاءاللہ، کتنے ہوئے؟ 69 ہوئے، ایک قبر شریف، تقریباً 40 فٹ کے فاصلے پر، 40 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے جس میں اکیلے جناب حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ بول گئے کتنے ہوئے؟ 70۔ امام حسین کی مزار شریف سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر شریف ہے، ایک گنبد ہے جو تقریباً 35 ٹن سونے کا ہے۔ آپ اپنے کان کو کھجلائیں اور میں اپنی زبان کو صاف کروں کہ شاید کچھ غلطی ہو گئی، نا 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 نا، کل جس کو کفن نصیب نہیں ہوا آج اس کی مزار کے گنبد پہ 35 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ وہ گنبد کس کا ہے؟ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، بتا دوں گا تو، وہ مولا عباس علمبردار کا گنبد ہے، سبحان اللہ۔ 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک گنبد ہے، تنہا اس گنبد پہ کون لیٹا ہے؟ مولا عباس علمدار لیٹے ہوئے ہیں، ایک وہاں ہے، ایک اکیلے ہیں حبیب ابن مظاہر، اور 66 ایک میں، 3 ایک میں ہیں، سب ملا کتنے ہوئے؟ زور سے بولو، 71 ہوئے نا۔ ابھی کتنے بچے ہیں؟ ایک بچے، ماشاءاللہ۔ میدان کربلا سے تقریباً 8-10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا عالیشان گنبد ہے، ایک بڑا عالیشان گنبد ہے۔ اس گنبد کے سائے میں جو لیٹا ہے وہ سب سے پہلے کربلا میں شہید ہوا تھا، جس کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے ہوئے؟ زور سے بولو کتنے ہوئے؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام حسین کو چھوڑ کے 72 ہوتے ہیں، اور روایتوں میں ہوتا ہے کہ امام حسین کو لے کے 72 ہوتے ہیں۔ اگر لے کے 72 ہوتے ہیں تو ہو گئے، اب جو جس میں 66 ہیں اس میں ایک کم ہے، 65 ہیں، پھر ایک کہاں ہے؟ کربلا شریف سے تقریباً 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو ہائی وے پر ایک مزار شریف ملے گی، چمکتا ہوا سونے کا گنبد، اس پر لکھا ہوا یہ مزار شریف حضرت زینب کے بیٹے جناب اون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ امام حسین کو اللہ اکبر، ماشاءاللہ، جیتے رہیے، سبحان اللہ۔
میرے آقا سرکار امام حسین کو جب قید کیا گیا نا، شہادت کے بعد ان کے بیٹے امام زین العابدین کو قید کیا گیا نا، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رکھا گیا تھا، مخدومہ زینب اور مخدومہ سکینہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی گئی تھی، ان کے مبارک دوپٹے کی توہین کی گئی تھی، ان کو بے سر و سامانی کے عالم میں، جبکہ ان کی آنکھ میں آنسو خشک ہو گئے تھے، ان کو بڑی مشکلات اور بڑی دقتوں کے ساتھ کربلا شریف سے کوفہ لایا گیا۔ کہاں پہ؟ کربلا شریف سے کوفہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے۔ کربلا شریف سے کوفے کا راستہ 1.5 گھنٹے کا ہے، 1.5 گھنٹے کا راستہ قریب۔ اب نظر آتا ہے، پہلے کے دور میں تو لمبا راستہ تھا، اونٹوں پہ چلتے تھے تو ٹف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کے حساب سے بات کرتا ہوں، کوفے کی اس عمارت میں رکھا گیا، دارالعمارہ میں رکھا گیا، جہاں پر یزید کا بھیجا ہوا ایک غنڈہ قسم کا آدمی اس پر قبضہ کیے ہوئے تھا۔ ابھی بھی یزید کے اس دربار کی باؤنڈری کی دیواریں موجود ہیں کوفہ میں، سمجھ گئے؟ کوفہ میں ابھی یزید کی اس محل کی باؤنڈری کی دیواریں موجود ہیں، لیکن نام و نشان سمجھ لو مٹ گیا ہے اس دربار کا، اس محل کا، اس بلڈنگ کا۔ اور ٹھیک اس کے بغل میں مولا علی کا گھر ہے، وہ ابھی بھی چمک رہا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، ابھی بھی چمک رہا ہے، 1 انچ فرق نہیں آیا ہے۔ وہ گھر جہاں مولا علی رہا کرتے تھے، مولا حسین رہا کرتے تھے، مولا حسن رہا کرتے تھے، جہاں پڑھتے تھے، جس کنویں کے پانی سے علی کو غسل دیا گیا، جس کنویں کے پانی سے علی کو نہلایا گیا، جو پانی امام حسن حسین پیتے تھے، وہ ابھی موجود ہے ماشاءاللہ۔ وہ کنواں موجود ہے، وہ گھر جہاں ام البنین رہتی تھیں، مولا کائنات کی بہو اور مولا کائنات کے بیٹے، مولا کائنات کی بیویاں رہتی تھیں، وہ گھر موجود ہے جسے بیت علی کہتے ہیں۔ بغل میں وہ کوفے کی وہ تاریخی جامع مسجد ہے جس میں مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی تھی۔ 400 یا 4000 لوگ مغرب کے وقت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سلام پھیرا تو کوئی نہیں تھا، وہ ابھی بھی مسجد کی دیواریں موجود ہیں۔ کل جن کو شہید کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں تھے مسلم بن عقیل کو، آج ان ظالموں کی قبر کے نشان تک مٹ گئے ہیں، اور مسلم بن عقیل کا روضہ سونے سے چمک رہا ہے۔ کل یہ جس کی یہاں میزبان بن کے، مہمان بن کے تشریف لے گئے تھے، اس کا نام تھا جناب ہانی بن عروہ۔ کل جن کے دانت کو توڑا گیا تھا، جس ہانی کو، جن کو لاٹھی ڈنڈوں سے مارا گیا تھا، جن کے ہاتھ کاٹے گئے تھے، جن کے سر پر تلواریں چلی تھی، آج تلوار چلانے والوں کے گھر کے نام و نشان نہیں ہیں، ان کی اولادیں مٹ گئی ہیں۔ لیکن خدا کی قسم مسلم بن عقیل کے روضے کے ٹھیک سامنے آپ جن کے ہاں قیام کیے تھے، آپ کے میزبان جناب ہانی بن عروہ لیٹے ہوئے۔ بڑے بڑے پیروں کو میں نے دیکھا ہے، جناب مسلم بن عقیل نے جہاں پر مہمانی کی ہے، ان کے میزبان کی دہلیز پر اپنی ٹوپیاں رگڑتے ہوئے۔ اللہ اللہ، حضور کے گھر والوں سے کوئی محبت کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں جانتا؟ رب کعبہ کی قسم قرآن اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اس وقت آپ کے بیٹھنے کی خبر ملائے اعلیٰ کے فرشتوں کو ہے، عرش اعظم پر آپ کے بیٹھنے کی خبر ہے۔ یہ پلاسٹک کی کرسی، یہ چھوٹی سی محفل، کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں جانتا؟ رب کعبہ کی قسم صرف آپ کا نام لکھنے کے لیے رب نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اتنے خوش قسمت ہیں آپ۔ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی تب سمجھ میں آئے گا وہ 2 گھنٹہ جس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اگر پتا چلتا تو پوری زندگی حضور امام حسین کی مجلس میں بیٹھے رہتے۔ کتنی بڑی مجلس ہوتی ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے۔ بتا دوں آپ کو، یہ محفل جس کی ہے اس کے عاشق ہی نہیں بیٹھے ہوتے اس محفل میں، جس کا ذکر ہوتا ہے وہ بھی چلا آتا ہے کبھی کبھی اپنی محفل میں۔ یہی عراق کی زمین ہے، بغداد کی، ایک بہت بڑے امیر آدمی نے اپنے گھر میں محفل سجائی حضور کی، حضور کے بیٹوں کی محفل سجائی۔ محفل سج گئی تو بڑے بڑے دھرندر لوگ آئے ان محفل میں۔ ایک غریب عورت، ایک غریب لڑکی اپنی بیٹی کو لے کے آ گئی، گیٹ پر پہنچی تو واچ مین نے کہا، بولے اندر پتا چلا ہے کہ حضور کی مجلس ہے، اندر پتا چلا ہے کہ حضور کی مجلس ہے، بہت دن سے انتظار کر رہی تھی، میرے آقا کی مجلس ہے، میرے آقا کی باتیں ہوں گی، میرے آقا کی نعتیں ہوں گی، میرے آقا کے لاڈلوں کی بات ہوگی، حسن حسین کا تذکرہ ہوگا۔ واچ مین نے کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے؟ تو اس عورت نے کہا واہ بھائی واہ، حضور تو سب کے ہیں، حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، یتیموں کے بھی ہیں، بھوکے اور پیاسوں کے بھی ہیں، آپ مجھ سے کہتے ہو دعوت نامہ ہے؟ حضور کی مجلس میں آنے کے لیے کون سی دعوت؟ واچ مین نے دھکے مار کے باہر کر دیے، بولے باہر چل، شرم نہیں آتی، تیری چپل ٹوٹی ہوئی ہے اور دوپٹے پھٹے ہوئے اور چمپل پھٹا ہوا ہے، اتنی گندی عورت
تیرا لباس گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، غریب کہیں کی، اندر جا کے کیا انفیکشن بیماریاں پھیلائے گی، چل باہر چل۔ عورت بہت روئی، اتنا روئی کہ اس کا دوپٹہ بھیگ گیا، اس کے جھمپل اور زمین بھیگ گئی اس عورت کی، اتنا روئی کہ زمین پر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے سہارا دیا، بولے میری ماں آپ اتنا روئے مت۔ بولے بیٹی کئی دن سے آج کے دن کا انتظار کر رہی تھی، کئی دن سے آج کے دن کا انتظار کر رہی تھی کہ آج کا دن آئے گا نا تو حضور کی مجلس میں بھی جاؤں گی۔ بہت دن ہو گئے حضور کی باتیں سنے ہوئے، بہت دن ہو گئے حضور کی نعتیں سنے ہوئے، بہت دن ہو گئے حضور کے سخاوت کو دیکھے ہوئے، آج دیکھوں گے یہ میری غریبی کی وجہ سے مجھے دھکا مار کے باہر کر دیا ہے۔ لڑکی نے ایک جملہ کہا تھا، بتا دوں آپ کو، میری بہنوں یاد کر رہا۔ لڑکی کہتی ہے ماں روئے مت، گھر واپس چلتے ہیں، ایک زمین جو اپنے گھر کی آنگن کی ہے نا اسے پانی سے صاف کریں گے، یعنی لیپیں گے، لیپ پوت کے اسے صحیح کریں گے، ایک اگربتی جلا دیں گے۔ امی میں نبی کی نعت پڑھوں گی تم سبحان اللہ کہنا، اللہ میں نبی کی نعت پڑھوں گی تم سبحان اللہ کہنا۔ تسلی دے کے ماں کو بلایا، گھر لے کے آ گئی، زمین کو صاف کیا، لڑکی بیٹھ کے حضور کی نعت پڑھنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ بیکل صاحب نعت شریف پڑھا کرتے تھے، ان کو کسی نے زہر دے دیا تھا، بیکل صاحب زہر دے دیا تھا بیکل کو، تو زہر اثر نہیں کیا، زندہ بچ گئے تھے۔ بیکل صاحب نے نعت کہی تھی کہ جو مدینہ ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں جا کے پھر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی، مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا، تیرے نام پر پلاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی نعت پڑھ رہی ہے، اس کی ماں سبحان اللہ کہتی ہے، اتنا روئی کہ دوپٹہ جمپل سارے کپڑے اس کے بھیگ گئے، زمین بھیگ گئی۔ سنے قصہ کہانی نہیں ہے، یہ رب کعبہ کی قسم، یہ عظیم چادریں ہیں۔ ملک شام کے عظیم عالم دین نے اپنی تقریر میں بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں جیسے لڑکی نے نعت شریف بہت دیر تک پڑھنے کے بعد تھک گئی، چپ ہو گئی، دعا ہو گئی، ماں جب پلٹی تو پیچھے کیا دیکھا؟ شیخ عبد القادر جیلانی ولیوں کے بادشاہ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے، اور اونچی آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے بھائی یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، پھر سے بولیں یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ عورت کہتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے۔ میں نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو غوث اعظم کی بارگاہ میں آتے ہوئے، اور بڑے بڑے محدثین کی پگڑیاں غوث پاک کی دہلیز پہ لڑتے ہوئے دیکھی ہیں۔ لوگ کہتے تھے پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، مکی مکہ غوث پاک کی دہلیز پر ہوا کرتا تھا، پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا، آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے نا 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 میری بہن، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے تھے۔ ہائے 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 ہائے، جیتے رہیے ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، پوری دنیا آپ کی آواز کو سنیں گے انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی سی محفل ہے لیکن بڑی محفل پر بھاری ہے ماشاءاللہ۔ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے حسین کو بلا لیا ہے، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لاک ڈاؤن میں بھی آپ نے علی کے کرم کو آواز دی ہے، مخدوم کائنات کے ذکر کے دوپٹے کی چادر کا فیض پا لیا ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ 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 اللہ۔ جب امام حسین کا لاڈلا شیخ عبد القادر کہتا ہو کہ جب میرے آقا کی محفل سجتی ہے تو پھر میرے آقا ہوتے ہیں تبھی سجتی ہے۔ کمال ذکر حضور کیا ہے کہ حضور کا ذکر حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں رہے آپ، تھک گئے ہیں لیکن بتا نہیں رہے آپ، سونا چاہتے ہیں لیکن نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ جس کے صدقے میں جان ملی اسی کی تو بات چل رہی ہے، جس کے صدقے میں کھانا ملا اسی کی بات جو چل رہی ہے۔ آپ کی روح کی غذا کا معاملہ، آپ کا دل پاک ہے اسی لیے آپ کو پاک حسین کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یزید کا دربار مٹ گیا، یزیدی مٹ گئے، لیکن خدا کی قسم ابھی بھی حسینی موجود ہے۔ دعا کرو سب کی حاضری ہو کربلا شریف، کربلا جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ نجف اشرف مولا علی لیٹے ہوئے ہیں، ماں کی دودھ پیتے وقت ماں نے کہا تھا علی علی کیا کرو، کہا تھا نا ماں نے بیٹے علی کا نام لیا کرو، تو جب علی کے دربار میں جاؤ گے تو علی کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔ نجف اشرف میں لیٹے ہوئے ہیں صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کی بیوی، یہ سب کے سب آپ انشاءاللہ سب کی بارگاہ میں زیارت ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ دیں۔ میرے آقا سرکار امام عالی مقام کو
کہ سر مبارکہ کو اور آپ کے گھر والوں کو لے کر کے جب یزیدی کوفہ آئے تھے نا، کوفہ، جب یزیدی کوفہ آئے تھے تو آپ کے ساتھ جو قیدی تھے ان کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا، یہ دیش دروہی لوگ ہیں، حکومت کے خلاف ٹکر لینے والوں کا انجام دیکھ لو، یہ حکومت کے خلاف ان لوگوں کے سر ہیں جو اپنے پی ایم، پردھان منتری، مومنوں کے جو امیر ہے معاذ اللہ رب العالمین، وہ کتا کیا امیر بنے گا؟ یزید، وہ تو یہودیوں کے پالے میں تھا، منافقین کے پالے میں تھا، وہ تو حضور کا دشمن ہے، لیکن لوگوں نے خود ساختہ اسے امیر مان لیا۔ یہ اعلان کیا تھا، یہ جو لوگ قید ہو کے آ رہے ہیں، جن میں زین العابدین ہیں، جن میں ام رباب ہیں، زینب ہیں، سکینہ ہیں، ام لیلہ ہیں، شہربانو ہیں، ام البنین ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب دیش دروہی کے گھر کی عورتیں ہیں۔ یزید کے دربار میں قید کیا جا رہا ہے، قید کر کے لے کے جایا جا رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ۔ آج انہیں قید کیا گیا ہے جس کے ایک اشارے پر جہنم کے قیدی آزاد ہو جاتے ہوں، آج انہیں قید کیا گیا ہے جن کے ایک اشارے پر تقدیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے، انہیں قید کیا گیا ہے۔ ان سیدانیوں کو جن کے بارے میں میرے امام کے سگے منجلے بھائی علامہ حسن نے کہا تھا، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آج اس پاکیزہ نفوس قدسیہ کو قید کیا گیا ہے۔ زین العابدین بخار کی حالت میں اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رو رہے ہیں، روتے روتے آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے، جب آنسو نکلے تو نعت کے شعر بن گئے۔ آپ نے اونٹ کی ننگی پیٹھ پر جب بخار کی حالت میں بندھے ہوئے تھے رسیوں میں، ایک نعت لکھی تھی۔ آج جس نعت کو اگر کوئی حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ سے اس کی حاضری کی قبولیت کی آواز آتی ہے۔ نعت امام زین العابدین نے جو لکھی تھی آنسوؤں سے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بخار کی حالت میں، اس نعت کا پہلا شعر یہ تھا کہ ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہ النبی المحترم۔ امام زین العابدین نے جو نعت لکھی تھی پہلا شعر یہ تھا کہ اے ٹھنڈی ہوا، اے نسیم صبح، جب حضور کی بارگاہ میں جانا تو میری جو حالت ہے، جو میرے گھر کی سیدانیوں کی حالت ہے، حضور کو بتا دینا۔ اللہ اللہ، کیا مطلب؟ حضور تک اپنی بات کو پہنچانا یہ حضور کے گھر والوں کی سنت ہے، حضور کو مشکل میں پکارنا یہ حضور کے گھر والوں کی سنت ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی طنز کے جملے پھینکتا تھا، کوئی بالوں کو نوچتا تھا، کوئی دوپٹے کو کھینچتا تھا، ایسی بے دردی کے ساتھ میں کربلا والوں کے ان مبارک اسیران اہل بیت مصطفیٰ کو کوفے میں لایا گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ جیسے یہ قافلہ کوفے کے گلیوں میں آیا تھا، خدا کی قسم مخدومہ سکینہ کی حالت غیر تھی، پیروں میں رسی لگی ہوئی ہے، چھوٹی سی سکینہ، مخدومہ زینب کی حالت دیگرگوں ہو گئی تھی، کبھی دوڑ دوڑ کر کے اس زنجیر کے سہارے سے آہستہ آہستہ سکینہ کو تسلی دیتی تھی، کبھی زین العابدین کے پاس آتی تھی، وہ کوئی کہتا پانی تو پولیس والوں سے پانی مانگا جاتا تو وہ ظالم کوڑے سے مارتے تھے، ابھی تو دیا ہوں 2 گھنٹہ پہلے، پھر پانی تم نے مانگا ہے، تو یہ چپ ہو جاتے تھے۔ اللہ اللہ، کوثر کا مالک پیاسا ہے، جس کے ٹھوکر کی وجہ سے جنت کی 2 نہریں ہیں، کوثر و تسنیم، وہ جنتیوں کو ملنے والی ہیں، ان کے مالک آج پیاسے ہیں۔ پانی پینے پر پابندی ہے، پانی مانگنے پر پابندی ہے، کھانا مانگنے پر پابندی ہے۔ کوفے والے بھیڑ لگائے ہوئے ہیں، لوگ ایک لمبی قطاروں میں دیکھ رہے ہیں، کوئی ان کو پتھر مارتا ہے، کوئی ڈنڈے سے مارتا ہے، کوئی ان کو دیکھ کے طنز کی جملے کہتا ہے، کوئی ان کو برے بھرے جملوں سے یاد کرتا ہے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت کی طرف سے 1-2 روٹی اور تھوڑا سا کھانا مخدومہ زینب کے پاس آیا، وہ لوگ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ڈھول اور تماشے سے ان کا اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے، یزیدی لوگ، اور نعرے لگا رہے تھے، یہ اپنے امیر کے خلاف لڑائی لڑنے والوں کا انجام دیکھ لو، معاذ اللہ رب العالمین۔ سیدانیوں کے پیر میں چھالے پڑ گئے تھے، ان کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے، ان کے بالوں میں گرد و غبار نے قبضہ کر لیا تھا، ان کے کپڑے پھٹ گئے تھے، کہیں جلے ہوئے خیموں کے قریب سے گزرے تھے تو وہ کپڑے بھی جل بھن گئے تھے، بڑی عجیب سراسیمگی کی کیفیت تھی، بڑا عجیب دردناک اور کربناک ماحول تھا۔ اچانک ایک عورت، بوڑھی عورت نے 2-3 روٹی اور چپاتی، اس میں کچھ سبزی جو بھی رہا ہو، اس نے بھیجا تھا اپنے کسی نوکرانی سے کہ جو اپنے گھر کے قریب سے یہ قیدی لوگ گزر رہے ہیں، ان میں جو سب سے مین عورت ہے جا کے اس کو دے کے آ۔ جیسی وہ 2-3 روٹیاں جا کر کے مخدومہ زینب کے حوالے کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آج ان کے سامنے ایسے روٹیاں رکھی گئی ہیں
جیسے کل ان کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے. اللہ، کیسا الٹا ہو گیا، کیسی سین پلٹی ہے، کیسے مناظر پلٹے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا کے کھانا رکھا ہے تو مخدومہ زینب نے کہا تھا بیٹی ادھر آ، تو نے یہ کھانا میرے سامنے کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ پڑوس میں ایک عورت ہے اس نے دیا ہے یہ کھانا. کہا جا کر کے یہ جو گائیڈنگ کر رہی ہے عورت، جو ان میں سے مہن لگ رہی ہے، یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے یہ بڑے بھوکے پیاسے ہیں. جو بھی ان کا قصور ہو معاذ اللہ وہ یہ جانے، ان کے گھر والوں جانے، لیکن میرے دروازے سے بھوکے پیاسے گزر رہے ہیں. تو میں چاہتی ہوں 2-3 روٹیاں ایک ایک ٹکڑا کر کے یہ بانٹ لیں، اور میری یہ خواہش ہے، میری مالکن کی ایک وصیت ہے وہ پوری ہو جائے. بس اتنا سنا تو مخدومہ زینب نے کہا سب لوگ میرے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، سب لوگ میرے بھائی کے سر پر کہیں پتھر مارتے ہیں، کہیں گالیاں دیتے ہیں، سب میرے دوپٹے کو کھینچ رہے ہیں، سب میرے اس مبارک بھائی پر طنز کے جملے کس رہے ہیں، سب مجھے دیکھ دیکھ کر کے الٹے سیدھے جملوں سے میری طرف پتھر مار رہے ہیں. اس دیار غیر میں کون ہے جو میرے لیے روٹیوں کا انتظام کر رہا ہے؟ کون ہے؟ اسے بلا کے لا. لڑکی کہتی ہے وہ بغل میں ایک بوڑھی عورت ہے. تو فرماتی اسے بلا کے لا. جب وہ بوڑھی عورت آ کے بیٹھی تو مخدومہ زینب نے کہا کہ اے بہن تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم ہے. کہا پھر تجھے نہیں معلوم تم نے کھانا کیوں بھیجا ہے؟ لوگ دیکھ میرے سامنے چپلوں سے حملے کر رہے ہیں، ڈنڈے سے حملے کر رہے ہیں، میرے بھائی پر دیکھ رہے ہیں. یہ میرے بھائی کا لاشا پڑا ہے ایک کربلا کے میدان میں، یہ اس کا سر ہے. اور یہ گھر کے لوگ کس قدر دشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں. میں پانی مانگتی ہوں تو فوجی پانی نہیں دیتے، ایک روٹی دیتے ہیں تو اس پہ میں کھاؤں کہ میری سکینہ کھائے. جب سے کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے بھوکی چل رہی ہوں، بے تحاشا درد ہے میرے پیروں میں، میرے دل میں، میرا دل پھٹا جا رہا ہے. لیکن اس دیار غیر میں تو ہے کون جو روٹیاں بھیج رہی ہے؟ اس بوڑھی عورت نے کہا تھا بیٹی تجھے نہیں معلوم میں نے کئی سال مدینے میں وقت گزارا ہے. کہاں وقت گزارا ہے؟ جب اپنے شہر کا نام لیا، جس شہر میں زینب پیدا ہوئی تھی تو کلیجہ منہ کو آ گیا. بولے آپ مدینے میں تھی؟ تو عورت کہتی ہاں ہاں میں مدینے میں تھی. آپ نے مدینے کو دیکھا ہے؟ وہ کہتی ہاں میں نے مدینے کو دیکھا ہے، میں مدینے میں کئی سال تھی، میں نے مدینے کو بھی دیکھا ہے اور مدینے والے کی شہزادی کو بھی دیکھا ہے، میں نے ان کی خدمت کی ہے. بولے کیا مطلب؟ تو مخدومہ زینب سے اس عورت نے کہا تھا، بوڑھی عورت نے کہا تھا میں مدینے میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی، مدینے میں ایک گھر میں نوکری کرتی تھی، ایک گھر میں خدمت کرتی تھی. تو زینب کہتی ہے تجھے وہ نام یاد ہے تو نے جس کے ہاں خدمت کی ہے، تو نے جس کے ہاں جھاڑو پوچھا لگایا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے ہاں ہاں وہ نام یاد ہے. تو زینب کہتی ہے ذرا بتا تو صحیح اس کا نام کیا تھا؟ تو وہ عورت کہتی ہے بوڑھی عورت اس کا نام فاطمہ تھا، اس کا نام فاطمہ تھا، اس کا باپ نبیوں کا سردار ہے، اس کے شوہر کا نام علی تھا. اے عورت، اے قیدی عورت، تجھے نہیں معلوم اس فاطمہ کے بارے میں؟ فاطمہ اتنی مقدس لڑکی ہے کہ فرشتے اس کے لیے کپڑے کا جوڑا لایا کرتے تھے، اس کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، اس کے بچوں کی ناز برداری فرشتے کیا کرتے تھے. زینب اپنی ماں کا نام سنی تڑپ گئی، پھٹے ہوئے دوپٹوں سے آنسو نکلے، اسے پوچھتی رہی اور آنسوؤں کو پیتی رہی. عورت کہتی ہے اے عورت تجھے نہیں معلوم فاطمہ کے بارے میں؟ زینب کیا بولے، زینب کیا بولے؟ زینب کی تو ہچکی بن گئی. کہا روتی کیوں ہے؟ کہا کچھ نہیں، آپ اپنی بات بیان کریں. عورت کہتی ہے میں اس گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتی تھی. اے قیدی عورت تجھے نہیں معلوم اس عورت کے بارے میں، فاطمہ کے بارے میں؟ اس گھر میں 2 پھول جیسے شہزادے تھے، ایک کا نام تھا حسن، ایک کا نام تھا حسین. اللہ اکبر. ایک کا نام تھا حسن، ایک کا نام تھا حسین. میں نے بہت ان کے پاؤں کا دھون پیا ہے، میں نے ان کے ہاتھوں کا دھون بہت پیا ہے. جب میری مالکن مخدومہ فاطمہ نماز کے لیے مصلی پر چلی جاتی تھی میں ان کے دونوں بیٹوں کو نہلاتی تھی، ان دونوں شہزادوں کے کپڑے دھلا کرتی تھی، ان دونوں شہزادوں کے پاکیزہ لباس کا دھون پیتی تھی. میں نے بڑی خدمت کی ہے اے قیدی عورت، حسن حسین کی بڑی خدمت کی ہے. پتہ نہیں تو کہاں کی رہنے والی ہے، آج مجھے حسن حسین کی یاد دلا دی، آج تو نے میری مالکن کی یاد دلا دی. اور تو اور اس گھر میں ایک بیٹی بھی رہا کرتی تھی، پھول جیسی، گڑیا جیسی. تو زینب نے کہا بس کر بس کر بس کر. کہا کیوں؟ تو کیوں روتی ہے، تو کیوں تڑپتی ہے؟ اے قیدی عورت تیرا اس فاطمہ سے کیا رشتہ، تیرا اس حسن سے کیا رشتہ، تیرا اس حسین سے کیا رشتہ؟ تو وہ مخدومہ زینب کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا، رو کے بولی
اے عورت تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام فضہ ہے، فضہ میرا نام فضہ ہے۔ کہا اے فضہ سن، تو جس فاطمہ کی بات کر رہی ہے اس فاطمہ کا بڑا بیٹا حسین، اس فاطمہ کا بڑا بیٹا حسن، اس کو مدینے میں زہر دے کر کے مار دیا گیا۔ تو جس فاطمہ کی بات کر رہی ہے اس کا چھوٹا بیٹا حسین، جس کو میدان کربلا میں ابھی کچھ دن پہلے شہید کیا گیا، اگر تو اس سے محبت کرنا چاہتی ہے، اسے دیکھنا چاہتی ہے، تو دیکھ لے اپنی آنکھیں اٹھا کے، وہ نیزے کی نوک پر اسی کا سر جا رہا ہے، اسی کے خون کی قطرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ وہی حسین ہے میرا جس کے پاؤں کا دھواں تو نے پیا ہے، اور تو جس گڑیا کی بات کر رہی ہے زینب کی، وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہوں۔ میں اے بوڑھی عورت وہ میں ہوں، اے بوڑھی عورت وہ میں ہوں۔ آج تو نے تو میری ماں کی یاد دلا دی، میری ماں کی عظمت کی یاد دلا دی۔ اتنا سنا تو بوڑھی عورت مخدومہ زینب کے پاؤں سے لپٹ گئی، ان کی جوتی ان کے چپل کو اپنے سر پہ رکھنے لگی، دوڑ دوڑ کر کے سکینہ کے پاس جاتی، کہیں امام حسین کے سر مبارک کو چومنا چاہتی، فوجی اسے کولے سے مارتے تھے۔ امام زین العابدین کے پاس جاتی، بولی آپ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں فاطمہ کے بیٹے حسین کا بیٹا۔ اللہ اللہ، تو فاطمہ کی نشانی ہے، تیرے پاؤں کا دھون میں پینا چاہتی ہوں۔ وہ فضہ تڑپتی رہی، چیختی رہی، کہتی ہے میں بوڑھی ہو گئی، میری مخدومہ فاطمہ مالکن کے انتقال سے پہلے مجھے کہا تھا انہوں نے، اے فضہ میرا انتقال ہونے جا رہا ہے، تم اپنے ملک واپس چلی جاؤ، اب ہماری تمہاری ملاقات بعد میں ہوگی۔ تو مخدومہ زینب نے ایک بات پوچھی تھی، اے فضہ اتنا بتا تو نے مجھے کھانا کیوں دیا؟ تو فضہ نے کہا تھا جب میں اپنی مالکن فاطمہ سے الگ ہو رہی تھی تو میری مالکن نے مجھ سے کہا تھا، فاطمہ نے، اے فضہ تو نے میرے گھر پہ بہت دن تک نوکری کی ہے، تجھے اللہ اس کا اجر دے گا، ایک وصیت، ایک تاکید، ایک نصیحت تجھ سے کر رہی ہوں۔ تو فضہ کہتی میں نے کہا مالکن وہ کیا ہے؟ تو مخدومہ فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا، اے فضہ جب کبھی تیری زندگی میں تیرے گھر کے دروازے سے کوئی قیدی، کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی لٹا ہوا قافلہ جائے تو ان کو تھوڑا سا روٹیاں دے دینا، وہ بڑے بھوکے ہوں گے انہیں روٹیاں دے دینا، وہ بڑے پیاسے ہوں گے ایک گلاس پانی دے دینا۔ تو میں بہت دن سے انتظار کر رہی تھی، قافلے بہت سے گزرے میرے سامنے سے، بڑے بڑے قافلے گزرے، لیکن اب تک مجھے میری مالکن کی بات کبھی یاد نہ آئی، یاد آئی تو آج یاد آئی ہے، آج آپ کو دیکھا تو مجھے میری مالکن فاطمہ کی یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، آج میں نے اپنی ماں فاطمہ کے اس قول پر عمل کیا ہے تو مجھے آپ جیسے لوگ مل گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مخدومہ فضہ نے فرمایا تھا میں نے اپنی چند سالہ زندگی آپ کی ماں کے سائے میں گزاری ہے، پھر میں کوفے آ گئی، یہاں رہنے لگی، لیکن میں اب جو تھوڑی بہت زندگی میری بچی ہوئی ہے میں اسے آپ کی خدمت کر کے پھر گزارنا چاہتا ہوں۔ لعنت ہے یزیدیوں پر جن لوگوں نے آپ کی عظمت کو سمجھا نہیں، یہ حسین کو شہید کر دیا۔ میں نے حسین کو دیکھا ہے کہ نانا کی زلفوں کو پکڑ کے سواری کیا کرتے تھے، میں نے حسین کو دیکھا ہے کہ نانا کی داڑھی سے کھیلتے تھے، میں نے حسین کو دیکھا ہے کہ نانا کی پیٹھ پر چڑھ جایا کرتے تھے۔ نانا حسین کو دیکھ کے خوش ہوتے، حسین نانا کو دیکھ کے خوش ہوتے۔ اے یزیدیو، تو نے اپنی موت کو آواز دی ہے، تو نے جہنم میں رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ساری زندگی مخدومہ فضہ نے مخدومہ زینب کی خدمت کی ہے۔ ایک واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا یزید کے دربار میں، وہ باتیں میں نہیں کرنا چاہتا، اتنی باتیں کافی ہیں۔ آپ کی جو مزار شریف ہے مخدومہ فضہ کی، سن لیں وہ کہاں ہے۔ ملک شام جسے ملک سیریا کہتے ہیں، اس کی راجدھانی ہے دمشق، جہاں بابو صغیر قبرستان ہے۔ اسی بابو صغیر قبرستان میں جہاں ایک طرف جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، انہی کے قریب میں امام حسین کی بہن حضور کی بیٹی یعنی مولا کائنات کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی بیٹی مخدومہ زینب آرام کر رہی ہیں۔ اسی بابو صغیر قبرستان میں مخدومہ سکینہ آرام کر رہی ہیں۔ اسی کے قریب میں جناب بلال حبشی آرام کر رہے ہیں۔ انہی کے قریب میں مخدومہ فاطمہ کی نوکرانی مخدومہ زینب کو روٹی دینے والی مخدومہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آرام کر رہی ہیں۔ فصلی لربک ونحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ خدا کی قسم کوئی بول نہیں سکتا، ہاں آپ جیسے لوگ ہوں تو طاقت ملتی ہے۔ آپ نے اتنا اچھا سنا ہے، آپ جیسے لوگ یاد آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو
ہر پل قبول فرمائے، بیٹھنے والوں کو غم حسین عطا فرمائے، بیٹھنے والوں کو ذکر حسین کا صدقہ عطا فرمائے، تمام تر لوگوں کو اعلیٰ حضرت سرکار کا مسلک و مشرب پہ رہنا بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ زندگی کے کسی گوشے میں کوئی ایسا جملہ میری زبان سے نکلا ہو، شریعت گرفت کرتی ہو، تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستارو یا غفارو بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے بھائی اظہر پھولپوری کا یہ مبارک چینل ہے، چشتیہ ورلڈ انٹرنیشنل چینل، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس خوبصورت چینل سے نعت اور منقبت کو سماعت کر کے اپنے دل کے اندر غم مصطفیٰ، غم علی، غم فاطمہ، غم حسن حسین کو جگہ دیں، دعا کریں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی۔ اور اب صلاۃ والسلام کا وقت ہے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چادر شریف ہے، تقریباً یہ 35-36 کی تعداد میں یہ چادر شریف ہے، اور یہ مبارک تغرا ہے۔ میں اپنے بڑے بھائی مولانا ارشاد قادری صاحب قبلہ سے وسیلے سے گزارش کروں گا کہ حضور سیدی اشرف صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کے ہاتھ کی یہ چادر ہے، جو بہت بڑے عظیم اللہ کے دوست اور بزرگ ہیں شہر الہ آباد میں، جو جس مزار کی یہ چادر ہے وہ حضور غوث پاک کی اولاد ہے ماشاءاللہ۔ اپنے اپنے گھروں میں اس چادر شریف کو اونچی جگہ پہ رکھیے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے آپ، انشاءاللہ رکھیے گا، اس سے بڑی برکت ہوگی انشاءاللہ، بڑی برکت ہوگی۔ اس پر کبھی آپ پائجامہ ہے، پینٹ ہے، کبھی تہمد ہے، مت رکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کو اوپر رکھیے گا، کباڑ وغیرہ میں کہیں رکھیے گا، بلندی پر، اس کا احترام کیجیے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کے دلوں میں غوث اعظم کی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ معافی چاہتا ہوں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں صلوات والسلام کے لیے۔